آتے ہیں آپ کے اگلے سوال کی طرف۔ لکھتے ہیں احمد عیسیٰ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہر رسول کو معجزات دیے گئے، جیسا کہ صالح علیہ السلام کو معجزے کے طور پر اونٹنی دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو عصا مبارک دیا گیا جو اسدھا بن جاتا تھا اور اس سے نہ صرف سمندر کو پھاڑا بلکہ اس سے 12 چشمے بھی نکالے، اور اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی وجہ سے بنی اسرائیل پر آسمانوں سے منّ و سلویٰ اتارا گیا، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھی معجزات دیے گئے، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، بیماروں حتیٰ کہ کوڑ کے مریضوں کو ہاتھ سے چھوتے تھے تو ان کی بیماریاں اور کوڑ دور ہو جاتا تھا۔ پھر وہ مٹی سے پرندوں کی مورتیاں بناتے تھے، جن میں پھونک مارتے تو وہ اصلی پرندے بن جاتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ انہوں نے کیا کچھ کھایا ہے، وہ کیا کھا کر آئے ہیں، اور انہوں نے گھروں میں کیا کچھ ذخیرہ کر رکھا ہے۔ اور پھر ہمارے نبی پاک آقا کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات دیے گئے، جیسا کہ جب کفار مکہ نے نبی پاک سے معجزہ طلب کیا تو نبی پاک نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کو معجزات دیتا ہے اور معجزات ہی رسول کی پہچان ہوتے ہیں۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ رسول ہیں، اب اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو آپ کے پاس بھی معجزات ہونے چاہیے، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو پھر آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں جسے دیکھ کر ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں۔ میں مسلمان ہوں لیکن میں باقی مسلمانوں کی طرح نہیں ہوں، بلکہ میں غور و فکر کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بات سچ ہے تو اس میں اختلاف نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کسی بھی بات میں اختلاف واقع ہو جائے، کسی معاملے میں اختلاف واقع ہو جائے تو اختلاف اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ یہ بات 100% درست نہیں، بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی خامی موجود ہے یا یہ بات غلط ہے جس وجہ سے اس میں اختلاف واقع ہوا۔ لہذا لوگ کیا کہتے ہیں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر کہتے ہیں کہ نبی پاک آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، تو یہ میں بھی مانتا ہوں، لیکن میں نے اس وقت اس معاملے پر سوچنا شروع کر دیا جب میں نے اس پر اختلاف پایا کہ ہو سکتا ہے نبی پاک آخری رسول نہ ہوں، اس لیے اگر کوئی یہ ثابت کر دیتا ہے کہ نبی پاک آخری رسول نہیں تھے تو میں کیوں نہیں مانوں گا، کیونکہ میں تو حق کا متلاشی ہوں۔ میری زندگی میں آپ واحد ایسے شخص ہیں جنہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا، اس لیے اگر آپ سچے ہیں تو آپ معجزہ دکھا کر اپنے آپ کو سچا ثابت کریں، میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ جی تو میرے پیارے بھائی، یہ تھا آپ کا سوال۔ آپ اپنا سوال بھیجا تھا آڈیو میں، لیکن آپ نے ساتھ یہ درخواست کی تھی کہ آپ کی آڈیو کو پیش نہ کیا جائے۔ تو جس طرز پر آپ نے سوال بھیجا تھا ہم نے اسی طرز پر آپ کا سوال سامنے رکھا۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کے جواب کی طرف۔ تو میرے پر بھی آپ کے جو سوال کا محور ہے، جس کے گرد آپ کا سارا سوال گھوم رہا ہے، وہ محور یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ رسول بھیجتا ہے معجزات کے ساتھ، اور پھر آپ نے ساتھ میں یہ بات بھی شامل کر دی کہ احمد عیسیٰ اگر آپ واقعتاً سچے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو پھر آپ بھی باقی رسولوں کی طرح ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو میرے پر بھی بالکل ٹھیک ہے، میں معجزہ دکھانے کو تیار ہوں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ میں آپ کی خواہشات کی اتباع نہیں کروں گا، کیونکہ رسول کی پہچان کیا ہے؟ رسول کی پہچان یہ ہے کہ رسول لوگوں کی خواہشات کے ساتھ نہیں آتا، بلکہ رسول آتا ہے حق کے ساتھ۔ رسول لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہیں کرتا کہ لوگ کچھ کہتے ہیں، کوئی تہمتیں لگائیں، کوئی ملامتیں کریں یا اپنی خواہشات کا اظہار کریں، تو لوگ جو ہے رسول جو ہے وہ ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع کرنا شروع کرتے، ان کے پیچھے چلنا شروع کرتے، جو وہ کہیں وہ کرنا شروع کرتے، نہیں، بلکہ رسول آتا ہے حق کے ساتھ۔ تو بات یہ ہے کہ میں معجزہ دکھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ جو بات آپ نے کی ہے، جو مطالبہ آپ نے کیا ہے، یہ آپ کی خواہش نہیں ہے بلکہ یہ حق ہے۔ یہ آپ کی خواہش نہیں ہے بلکہ یہ حق ہے۔ اگر تو آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ حق ہے، یعنی اس سے قبل جتنے بھی رسول آئے ہر رسول معجزات کے ساتھ آیا، اور پھر احمد عیسیٰ آپ کو معجزہ نہیں دکھاتا، تو اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ احمد عیسیٰ کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا، اللہ کا رسول نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ اپنی بات کو حق ثابت نہیں کر پاتے بلکہ
الٹا یہ آپ کی خواہش ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں آپ کی خواہش کی اتباع کیوں کروں گا؟ پھر بھی اگر میں آپ کی خواہش کی اتباع کروں تو پھر میں رسول ہی ثابت نہیں ہوتا، لہٰذا میں آپ کی خواہش کی اتباع کسی بھی صورت نہیں کروں گا۔ اور آپ نے جو بات کی، آپ نے کہا کہ اس سے قبل جتنے بھی مثال کے طور پر آپ نے صالح کا نام لیا، کہا کہ صالح علیہ السلام کو بطور معجزہ اونٹنی دی گئی، پھر اس کے علاوہ آپ نے موسیٰ کا ذکر کیا کہ موسیٰ کو عصا دیا گیا جو کہ سانپ بن جاتا تھا، اور اس سے سمندر پھاڑ دیا، 2 ٹکڑے کر دیے، جس میں سے بنی اسرائیل گزر گئے۔ پھر اسی عصے سے، یعنی جس کا مراد لیا جاتا ہے، ایک ڈنڈا تھا موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، تو اس ڈنڈے کو موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر جہاں جہاں مارا، وہاں پر جو چشمے پھوٹ پڑے پانی کے۔ پھر اس کے علاوہ آپ نے عیسیٰ ابن مریم کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ بھی نہ صرف مردوں کو زندہ کرتے تھے، بلکہ جو بیمار ہوتے تھے، کوڑ کے مریض ہوتے تھے، ان کو چھوتے تھے تو وہ صحت یاب ہو جاتے تھے، ان کی بیماریاں جو ہیں وہ چھو منتر کر کے غائب ہو جاتی تھی۔ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ مٹی سے پرندوں کی مورتیاں بناتے، ان میں پھونک مارتے تو وہ بالکل صحیح سلامت جو ہے وہ اصل والے، ریئل والے پرندے بن جاتے۔ پھر آپ نے ذکر کیا محمد کا، اور آپ نے کہا کہ محمد جو ہیں انہیں بھی معجزات دیے گئے، اور اس کی آپ نے دلیل یہ پیش کی کہ جب کفار مکہ نے محمد سے معجزہ طلب کیا تو محمد نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو میرے پر بھی دیکھیں، یہ جو بھی باتیں آپ نے کی ہیں، جو کچھ آپ نے ان رسولوں سے منسوب کیا ہے، یہ آج کوئی یعنی کہ پہلی دفعہ یہ آپ نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ صدیوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ رسول جو ہیں وہ آتے ہیں معجزات کے ساتھ۔ پھر اس کے علاوہ آپ اپنے تراجم جو ہیں، جو قرآن کے تراجم کے نام پر جو کچھ کیا گیا ہے، ان تراجم کو اگر اٹھائیں تو ان میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے، جا بجا یہی سامنے آئے گا، جی رسول معجزات کے ساتھ آئے، رسول معجزات کے ساتھ آئے۔ پھر اس کے علاوہ جو تفاسیر جنہیں کہا جاتا ہے، جو قرآن کی تفاسیر کے نام پر جو کچھ کیا گیا، ان تمام کی تمام تفاسیر میں بھی یہ بات کثرت سے پائی جاتی ہے کہ رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ۔ پھر اسی طرح اگر آپ روایات کو دیکھ لیں، جنہیں آپ احادیث کا نام دیتے ہیں، ان روایات کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، اور پھر ان کے معجزات کی تفصیلات جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں۔ اچھا، اس سب کے باوجود ایک اور چیز ہے، وہ یہ کہ آج اس وقت جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں، ان کی اکثریت، یا یوں سمجھیں کہ سب کے سب کا کسی نہ کسی صورت یہی کہنا ہے، یہی ماننا ہے کہ رسول معجزات کے ساتھ آتے ہیں، رسول معجزات کے ساتھ آئے۔ اچھا، اس سب کے باوجود احمد عیسیٰ آپ کو چیلنج کرتا ہے کہ آپ اپنی اس بات کو سچا ثابت کر کے دکھائیں۔ یعنی ایک بات جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، جو اکثریت کہہ رہی ہے، جو تراجم و تفاسیر میں موجود ہے، جو روایات میں موجود ہے، اس کے باوجود احمد عیسیٰ چیلنج کرتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس بات کو سچا ثابت کر دے، یا کوئی یہ ثابت کر دے کہ یہ قرآن جو ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو احمد عیسیٰ جو سزا کہیں گے وہ سزا بھگتنے کو تیار ہے، یا جو انعام کہیں گے وہ انعام احمد عیسیٰ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ دنیا کی کوئی طاقت اس بات کو حق ثابت نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس بات کو قرآن سے ثابت نہیں کر سکتی۔ اور پھر دیکھیں، آپ جنہوں نے سوال کیا ہے، آپ ظاہر آپ نے خود تسلیم کیا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، اور آپ ہی کی طرح کے جتنے بھی مسلمان ہیں، یا جتنے بھی مسلمان ہیں ویسے ہی لے لیں، جیسے مجموعی طور پر جتنے مسلمان ہیں، میں آپ سے سوال کروں گا، دنیا میں کوئی ایک بھی مسلمان ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، میں قرآن کا منکر ہوں، میں قرآن کا کفر کرتا ہوں؟ کوئی ایسا ملے گا؟
تو اگر بظاہر دیکھا جائے تو کوئی بھی اپنی زبان سے یہ تسلیم نہیں کرتا یا نہیں کہتا کہ جی میں قرآن کا منکر ہوں، میں قرآن کا کفر کرتا ہوں، بلکہ ہر کوئی یہی دعویٰ کرتا ہے کہ میں تو قرآن کی مانتا ہوں، میں تو قرآن کو مانتا ہوں، میں تو قرآن کے پیچھے چلنے والا ہوں، میں تو قرآن کی بات پر عمل کرنے والا ہوں، قرآن کی بات میرے سامنے آ جائے تو میری کیا ہمت ہے، میری کیا مجال ہے، مجھ میں ایسی کون سی جرت ہے کہ میں قرآن کے اگینسٹ چلوں، قرآن کے خلاف جاؤں یا قرآن کی بات نہ مانوں۔ یہ بات بھی کی جاتی ہے، یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود، یعنی یہ دعویٰ ہونے کے باوجود، آج احمد عیسیٰ نہ صرف یہ آپ کے اوپر واضح کرے گا، ثابت کرے گا کہ جو آج تک قرآن سے یا رسولوں سے منسوب کیا جاتا رہا وہ بالکل بے بنیاد ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، بلکہ یہ بھی ثابت کرے گا کہ یہ جتنے بھی خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں، جو زبان سے تو یہ کہتے ہیں ہم قرآن کی مانتے ہیں، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن کے منکر ہیں، یہ قرآن کا کفر کرتے ہیں، یہ قرآن کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ یہ آج احمد عیسیٰ آپ کے اوپر کھول کر واضح کرے گا۔ آپ کے اوپر یہ بات کھول کر واضح کی جائے گی کہ مسلمانوں کے نزدیک قرآن کی بات جو ہے اس کی اہمیت و حیثیت ان کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن سے جھگڑا کرتے ہیں، یہ اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں۔ قرآن ایک بات کرتا ہے تو یہ قرآن کے بالکل خلاف چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آج آپ کے اوپر ثابت کیا جائے گا۔ لیکن میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ دیکھیں جو بات آپ نے کہی کہ رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، یہ بات صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ اس کے قائل یہودی بھی ہیں، اس کے قائل عیسائی بھی ہیں، اس کے قائل اس سے پیچھے چلے جائیں ہندو بھی ہیں، آگے بڑھتے چلے جائیں تو اس کے قائل جو ہے وہ خود کو مسلمان کہلوانے والے بھی ہیں۔ صدیوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ۔ آپ کے جو جتنے بھی قرآن کے تراجم کے نام پر جو کچھ بھی موجود ہے، ہر ترجمے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ آپ کی جتنی بھی تفاسیر ہیں، ہر تفسیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ آپ کی جتنی بھی روایات ہیں، ان روایات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ جو اکثریت ہے یا یوں کہیں تمام کے تمام مسلمان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ رسول معجزات کے ساتھ آتے ہیں۔ اس کے باوجود احمد عیسیٰ چیلنج کرتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس بات کو حق ثابت نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس بات کو قرآن سے ثابت نہیں کر سکتی کہ رسول معجزات کے ساتھ آئے۔ اور اگر کوئی ثابت کر دے تو جو انعام کہیں گے وہ احمد عیسیٰ دینے کو تیار ہے، جو سزا کہیں گے وہ سزا احمد عیسیٰ بھگتنے کو تیار ہے۔ ایک بات تو ہو گئی ہے۔ دوسری بات میرے بھائی، جو کہ ہم نے آپ کے اوپر واضح کیا کہ ہر مسلمان کا یہ دعویٰ ہے، ہر مسلمان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو قرآن کی مانتے ہیں، ہم قرآن کی ماننے والے ہیں۔ قرآن اگر کوئی بات ہمارے سامنے لاتا ہے تو ہماری کیا جرت کہ ہم قرآن کے خلاف چلیں یا قرآن کی بات نہ مانیں۔ لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ قرآن ہے کیا۔ مسلمان جو ہیں ان کو تو علم ہی نہیں ہے کہ قرآن میں ہے کیا۔ اور پھر جب ان کے اوپر اسی قرآن سے واضح کیا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن میں تو یہ کہا جا رہا ہے، اور جب وہ بات ان کی خواہشات کے ساتھ ٹکراتی ہے تو یہ نہیں مانتے، یہ اپنی خواہشات کی ہی اتباع کرتے ہیں۔ ایک طرف ان کے آباء و اجداد کی بات ہوتی ہے، ان کے بڑوں کی بات ہوتی ہے، ان کے فرقے کی بات ہوتی ہے، ان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، ان کے بڑوں کی بات ہوتی ہے، اور دوسری طرف بات آ جائے قرآن کی تو یہ قرآن کی ماننے کی بجائے، قرآن کی بات کو تسلیم کرنے کی بجائے، وہ جو دوسرا گروہ ہے جس میں یا تو ان کی اپنی خواہشات ہیں یا پھر جو کچھ انہیں ان کے بڑوں سے ملا یا پھر جو اکثریت کہہ رہی ہے یا پھر جو ان کے عقائد و نظریات ہیں، اسی کو ترجیح دیں گے قرآن پر، اسی کو مانیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے، قرآن کو جھٹلا دیں گے، قرآن کا کفر کریں گے، قرآن کا مذاق اڑائیں گے، قرآن کی بات نہیں مانیں گے۔ کس کے مقابلے پر؟ اپنے بڑوں کی بات کے مقابلے پر، اپنے فرقے کی بات کے مقابلے پر، اپنی خواہشات کے مقابلے پر، اپنے بڑوں کی بات کے مقابلے پر، جو نسل در نسل چلا رہا ہے اس کے مقابلے پر قرآن کی بات نہیں مانیں گے۔ اب میرے پر بھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ تو حق کے طلبگار ہیں، حق کے متلاشی ہیں، اگر آپ کے اوپر حق واضح کر دیا جائے تو پھر آپ تو حق کو ضرور تسلیم کریں گے۔ اب یہ
جب احمد عیسیٰ آپ کے اوپر حق کھول کر واضح کرے گا تو پھر آپ کے پاس دو ہی رستے بچیں گے، نہ صرف آپ کے پاس بلکہ باقی جتنے بھی وہ لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حق کے طلبگار ہیں، یا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو حق چاہیے، یا پھر جتنے بھی مسلمان کہہ لیں حق کے دعوے دار ہوں یا پھر حق کے طلب کے دعوے دار، تو آپ کے پاس اور ایسے تمام کے تمام لوگوں کے پاس صرف دو رستے بچیں گے۔ پہلا رستہ یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں احمد عیسیٰ غلط ہے، احمد عیسیٰ کذاب ہے، جھوٹا ہے، اس کی بات درست نہیں ہے، اس کے برعکس جو نسل در نسل چلا رہا ہے یا جو ہمارے پاس موجود ہے وہ حق ہے، تو پھر آپ کو احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت کرنا ہوگا اور اپنی بات کو سچا ثابت کرنا ہوگا۔ پہلا رستہ تو یہ ہے۔ دوسرا رستہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے، ناکام رہتے ہیں، آپ پورا زور لگانے کے باوجود بھی ناکام رہتے ہیں، احمد عیسیٰ کو غلط ثابت نہیں کر پاتے، آپ کے اوپر فرض ہے، لازم ہے کہ آپ حق کی گواہی دیں، آپ حق کو اپنائیں، حق کو تسلیم کریں، ورنہ آپ کے پاس کوئی تیسرا رستہ نہیں بچنے والا۔ یعنی اگر آپ کفر کرتے ہیں، حق کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، حق کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو پھر جان لیں آپ اپنے اس انکار پر، اپنے اس کفر پر ڈٹ نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو حق ہے، حق کو حق حاصل ہے کہ حق کو مانا جائے۔ فرق صرف یہ ہے کہ حق زور زبردستی نہیں کرتا، حق ظلم نہیں کرتا، حق دباؤ کا استعمال نہیں کرتا۔ حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ پہلے زبان سے کھول کر واضح کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کچھ غلط کر رہا ہے، اور حق آ جائے تو حق یہ ہے کہ حق پہلے اسے زبان سے متنبہ کرے، لہذا حق زبان سے متنبہ کرتا ہے، اور اس طرح زبان سے متنبہ کرتا ہے کہ سامنے والے کے اوپر ایک رائی برابر بھی جو دباؤ ہے وہ نہ آئے۔ یعنی حق کس طرح سامنے آتا ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ یہ سمجھے کہ اگر میں اس کا کفر کروں گا، انکار کروں گا، تو مجھے بدلے میں کچھ نہیں ہوگا، میرا یہ کچھ نہیں بگاڑ پانے والا، مجھے یہ کچھ نہیں کہنے والا، یہ تو کمزور ہے۔ یوں کیا ہوتا ہے کہ جب حق انتہائی بظاہر کمزور صورت میں سامنے آتا ہے تو پھر جو مانتے ہیں وہ دل سے مانتے ہیں، اور جو کفر کرتے ہیں وہ دل سے کفر کرتے ہیں۔ یعنی بعد میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں جی ہم تو مان رہے تھے یا ہم تو ماننے والے تھے، نہیں، بلکہ چھانٹی ہو جاتی ہے، ماننے والے الگ اور کفر کرنے والے الگ ہو جاتے ہیں، جن کے اندر رائے برابر بھی نفاق ہوتا ہے وہ بھی کھول کر سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر جو کفر کرتے ہیں، یعنی جو حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، تو پھر وہ اپنے اس انکار کے اوپر، اپنے دعوے کے اوپر ڈٹ نہیں پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ حق کو حق حاصل ہے کہ حق کو تسلیم کیا جائے۔ جب حق زبان سے اپنا حق ہونا کھول کر واضح کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے بعد ڈنڈے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حق جو ہے وہ اپنا شریک برداشت نہیں کرتا۔ حق کیا ہے؟ حق لا شریک ہے۔ حق اپنا شریک برداشت نہیں کرتا۔ حق کا شریک کیا ہے؟ باطل۔ تو باطل صرف تب تک ہی ٹھہر سکتا ہے، تب تک رہ سکتا ہے جب تک کہ حق آ نہیں جاتا۔ جب حق آ جاتا ہے تو حق آتے ہی ڈنڈے کا استعمال نہیں کرتا، کیونکہ اگر پہلے ہی ڈنڈے کا استعمال کیا جائے تو اکثریت پھر یا ہر کوئی بعد میں یہ کہے گا جی اگر آپ نے ڈنڈے کے بجائے زبان کا استعمال کیا ہوتا تو ہم مان جاتے، ڈنڈا تو آپ کے پاس تھا ہی نا، آپ ڈنڈا بعد میں استعمال کر لیتے۔ یعنی ایک بار آپ ہمیں زبان سے کہہ کر تو دیکھتے، پھر اگر ہم نہ مانتے تو آپ ڈنڈے کا استعمال کر لیتے۔ یعنی اگر حق پہلے زبان کا استعمال کرنے کے بجائے براہ راست ڈنڈے کا استعمال کرے تو پھر حق ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اعتراض اٹھ جائے گا نا، سوال اٹھ جائے گا، اور وہ حق ہی کہاں جس پر اعتراض اٹھ جائے، اور جس پر سوال اٹھ جائے، یا پھر اگر سوال کوئی اٹھائے بھی تو وہ آگے سے جواب نہ دے پائے، لا جواب نہ کر پائے۔ لہٰذا حق کیا کرتا ہے؟ حق یہ کرتا ہے کہ پہلے زبان سے کھول کر متنبہ کرتا ہے، اور جب حق زبان سے کھول کر متنبہ کرتا ہے تو کسی قسم کا بھی دباؤ استعمال نہیں کرتا۔ کیوں؟
تاکہ جو مانے دل سے مانے، جو کفر کرے دل سے کفر کرے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی دباؤ کے۔ اور یوں جب چھانٹی ہو جاتی ہے، حق زبان سے اپنا حق ہونا واضح کر دیتا ہے اور باطل عاجز آ جاتا ہے، تو پھر باطل کے پاس صرف یہی ایک رستہ ہوتا ہے کہ وہ رجوع کر لے، وہ حق کی طرف پلٹ آئے، ورنہ وہ اپنے دعوے کے اوپر کھڑا نہیں رہ پائے گا۔ پھر کیا کرتا ہے؟ حق پھر منواتا ہے اپنا آپ، یعنی وہی یعنی جسے کہا جاتا ہے لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، جو بات سے نہیں مانتے، پھر حق لاتوں کا استعمال کرتا ہے، ڈنڈے کا استعمال کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حق لا شریک ہے۔ تو جب حق ڈنڈے کا استعمال کرتا ہے، ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے، تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی ہے جو یہ کہہ سکے نہیں جی تو کذاب ہے، تو غلط ہے، تو باطل ہے، یا ہم سچے ہیں؟ کوئی اپنے دعوے کے اوپر قائم رہ سکتا ہے؟ باطل اپنے دعوے پر قائم رہ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ کے پاس دوسرا ایک ہی رستہ ہے، وہ رستہ یہ ہے کہ ماننا پڑے گا آپ کو کہ یہ حق ہے، لیکن طریقے دو ہیں، ایک میں فائدہ ہے، ایک میں نقصان ہے۔ فائدہ اس میں ہے کہ جب آپ کے اوپر یہ واضح ہو جائے کہ یہ حق ہے، تو پھر آپ استکبار نہیں کریں، آپ آگے سے اکڑیں نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ استکبار کریں، ٹھیک ہے نا؟ آپ عبد ہیں تو عبد بنیں، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے کہ یہ حق ہے، حق آ گیا، آپ کے اوپر واضح ہو جائے، تو پھر آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ اپنے آپ کو حق کے آگے سرنڈر کر دیں، جھکا دیں، بجائے یہ کہ انا خیر منہ، میں خیر ہوں اس سے، میں جو سوچتا ہوں وہ ٹھیک ہے، جس پر میں ہوں وہ ٹھیک ہے، میں جو کرتا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ یہ کرنے کی بجائے اپنے آپ کو حق کے آگے جھکا دیا جائے۔ اگر آپ اپنے آپ کو حق کے آگے نہیں جھکاتے، حق کو تسلیم نہیں کرتے، تو پھر جان لیں حق کو حق حاصل ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے۔ آپ تب تک ہی کفر کر سکتے ہیں، تب تک انکار کر سکتے ہیں، جب تک کہ حق ہاتھوں کا استعمال نہیں کرتا۔ جب حق ہاتھوں کا استعمال کرے گا تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ لہٰذا اگر آپ اپنی مرضی سے حق واضح ہو جانے پر مان جاتے ہیں، دل سے مان جاتے ہیں، تو پھر آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور اگر آپ حق کھول کر واضح ہو جانے کے باوجود بھی کفر ہی کرتے ہیں، اپنے کفر پر ڈٹے رہتے ہیں، تو پھر جان لیں ماننا آپ کو پڑے گا، لیکن تب ماننا کوئی نفع نہیں دے گا۔ ذرا غور کریں، کیا آل فرعون نہیں مانے تھے؟ فرعون، اس کی افواج نہیں مانے تھے؟ وہ کس قدر قوت میں بڑھ کر تھے، اس کے باوجود کیا وہ جب حق آیا انہوں نے حق کا کفر کیا، کذب کیا، تو کیا اپنے کفر و کذب کے دعوے پر قائم رہ سکے؟ یا پھر جب حق نے اپنا آپ منوایا تو وہ ماننے پر مجبور ہو گئے، اپنے دعوے پر قائم نہیں رہ سکے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا اب میرے پیارے بھائی جنہوں نے یہ سوال کیا ہے، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آیا آپ جب حق آپ کے پاس آ جاتا ہے، حق بالکل کھل کر واضح ہو جاتا ہے، تو آپ اپنے آپ کو حق کے آگے جھکاتے ہیں، یا پھر آپ اصرار کرتے ہیں اسی کے اوپر جس پر آپ نسل در نسل چلے آ رہے ہیں، جو کہ آپ کے اوپر واضح ہو چکا ہوگا کہ وہ حق نہیں بلکہ باطل ہے۔ آج اگر آپ مان لیں گے حق واضح ہو جانے کے یعنی حق جب آپ کے اوپر کھل کر واضح ہو جائے تو آپ مان لیتے ہیں، تو آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور اگر آپ آج حق واضح ہو جانے کے باوجود کفر ہی کرتے ہیں، تو پھر ماننا تو آپ کو پڑے گا، لیکن تب ماننا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ ہے آپ کے پاس دو رستے، یعنی اگر آپ نے کفر کرنا ہے، یعنی جو دعوت آپ کو دی جا رہی ہے، جو باتیں آپ کے اوپر کھل کر واضح کی جا رہی ہیں، تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ بھائی یہ باطل ہے، یہ باطل ہے، باطل نہیں، بلکہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ حق ہے، اے لوگو حق آ گیا۔ اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حق نہیں ہے، یعنی اس کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، اس کو نہیں مانا جا سکتا، اس کے پیچھے نہیں چلا جا سکتا، کس کے پیچھے نہیں چلا جا سکتا، کس کی نہیں مانی جا سکتی؟ ظاہر ہے باطل کی۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باطل ہے، تو پھر آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ احمدیسہ کو باطل ثابت کریں، آپ احمدیسہ کی دعوت کو باطل ثابت کریں۔ جان لیں اگر آپ احمدیسہ کو باطل ثابت نہیں کرتے، احمدیسہ کی دعوت کو باطل ثابت نہیں کرتے، تو پھر آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس کا کفر کریں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ احمدیسہ کو کذاب ثابت نہیں کر پاتے، احمدیسہ کی دعوت کو باطل ثابت نہیں کر پاتے، تو پھر آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس دعوت کا کفر کریں، آپ انکار کریں، ٹھیک ہے؟
لہٰذا پیچھے آپ کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچے گا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ماننا ہے آپ کو، کیونکہ حق حاصل ہے کہ حق کو مانا جائے۔ ماننے کی دو صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ آپ دل سے مان جائیں، اگر آپ دل سے نہیں مانتے، کفر ہی کرتے ہیں، استکبار ہی کرتے ہیں، تو پھر آپ جیسے آپ کے آباء و اجداد تھے جنہوں نے ماضی میں، ذرا تاریخ میں جائیں پیچھے، جب حق آیا اور حق ان کے اوپر کھول کر واضح کر دیا گیا، تو حق کھل کر واضح ہو جانے کے باوجود بھی وہ اپنی ضد پر ڈٹے رہے، اپنے کفر کے اوپر ڈٹے رہے، تو کیا وہ قائم رہ سکے؟ اپنے دعوے پر قائم رہ سکے، یا پھر ان کو ماننا پڑا؟ نوح کی قوم کی مثال لے لیں، جو نوح تھے ان کی قوم کی مثال، ماننا پڑا یا نہیں ماننا پڑا؟ جو عاد تھے ان کی قوم کی مثال لے لیں، جب ہود آیا، ماننا پڑا یا نہیں ماننا پڑا؟ جو سمود کی قوم تھے، جب صالح آیا، ان کو ماننا پڑا یا نہیں ماننا پڑا؟ اس طرح جب حق آیا تو کفر و کذب کرنے والوں کو ماننا پڑا یا نہیں ماننا پڑا؟ ماننا پڑا نا۔ تو اگر آج آپ بھی انہی کی روش اپناتے ہیں، یعنی ان کو اپنے آباء و اجداد تسلیم کرتے ہیں، ان کو اپنے اسلاف تسلیم کرتے ہیں، تو پھر آپ کو بھی ان کی مسل ماننا پڑے گا۔ آپ بھی ان کی طرح اپنے دعوے پر ڈٹ نہیں سکتے، کیونکہ حق ڈٹتا ہے، حق کو کوئی پسپا نہیں کر سکتا، حق کو کوئی ہلا نہیں سکتا، حق کو کوئی باطل ثابت نہیں کر سکتا۔ اور باطل کی پہچان، باطل یہی تو ہے، باطل کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، ثبت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ باطل ہوا نا، باطل جو بات کرتا ہے بے بنیاد ہوتی ہے نا، جس کی بنیاد ہی نہیں وہ شے ٹھہر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک عمارت ہے، اگر اس کی بنیاد ہی نہیں ہے یا بنیاد کمزور ہے، تو وہ تو کوئی بھی آندھی آئے گی، طوفان آئے گی، عمارت گر جائے گی۔ حق کیا؟ حق یہ ہے کوئی بھی طوفان آئے، کوئی بھی آندھی آئے، عمارت جو ہے جوں کی توں کھڑی رہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن صرف اسی صورت میں کہ بنیاد خالص ہو، بنیاد مضبوط ہو۔ تو حق جو ہے وہ بابنیاد ہوتا ہے، حق بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے، اور باطل جو ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، لہٰذا باطل ٹھہر نہیں سکتا، باطل قائم نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو ماننا پڑے گا، لیکن جان لیں تب آپ کا ماننا آپ کو کوئی نفع نہیں دے گا۔ اب بڑے مزید تھوڑا سا آگے دیکھیں، اس سے پہلے کہ آپ قرآن کے دعوے دار ہیں، قرآن سے آپ کے اوپر یہ بات کھول کر واضح کی جائے، پہلے ایک اور پہلو سے آپ کے سامنے حقیقت کھول کر رکھتے ہیں۔ میں کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لہٰذا آپ جو ہے وہ غور و فکر کیجئے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات، میرے پیارے بھائی یا جو بھی حق کے طلبگار ہیں، یا پھر وہ لوگ جو احمد عیسیٰ کو کذاب سمجھتے ہیں، جھوٹا سمجھتے ہیں، یہ ان کو بھی چیلنج ہے، ان کو بھی دعوت ہے۔ ذرا غور کریں، کیا آپ کو صرف سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئیں؟ کہ یعنی مثال کے طور پر کچھ سنا تو اس کو سننے کے بعد یہاں یعنی کہ ہاتھوں کے ذریعے پریکٹیکل کرنا شروع کر دیا، ٹانگوں یعنی کہ سننے کے بعد فوری اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا؟ کیا آپ کو یہ صلاحیت دی کہ جو دیکھا، دیکھتے ہی جو دیکھا وہی کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا آپ کو صرف یہ یعنی سننے اور دیکھنے ساتھ عمل کرنے کی صلاحیت دی گئی، یا پھر آپ کو صرف سننے اور دیکھنے کے ساتھ عمل کرنے کی صلاحیت نہیں دی گئی، بلکہ سننے، دیکھنے اور عمل کے درمیان بھی کچھ رکھا گیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہے سمجھنے کی صلاحیت۔ کیوں؟ کیونکہ غور کریں، اگر تو حق ہی ہر طرف ایگزسٹ کر رہا ہو ہی حق، باطل ہو ہی نہ، تو پھر ظاہر بات ہے جو بھی سنائی دے گا حق ہوگا، جو بھی دکھائی دے گا وہ حق ہوگا۔ تو پھر جب ہے ہی حق تو سمجھنے کی تو ضرورت نہیں، لہٰذا کیا کیا جائے گا؟ سنا، عمل کرو، دیکھا، عمل کرو، جو سنا جو دیکھا عمل کرنا شروع کر دو۔ لیکن اگر آپ کے اوپر یہ واضح ہے، آپ خود مانتے ہیں کہ بھائی ہر طرف صرف حق نہیں ہے، حق کے ساتھ باطل بھی موجود ہے، یعنی حق کے ساتھ اس کا جوڑا، اس کا شریک باطل بھی موجود ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کچھ بھی آپ سنتے ہیں، کچھ بھی دیکھتے ہیں، تو اس کو عمل میں لانے سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ آیا جو میں نے سنا ہے، جو دیکھا ہے، وہ حق ہے یا کہیں ایسا تو نہیں باطل ہے؟ تو عمل کس کے اوپر کرنا ہے؟ قائم کس کے اوپر ہونا ہے؟ چلنا کس کے اوپر ہے؟ کرنا کسے ہے؟ جو حق ہے۔
لہٰذا جو بھی سنائی دے، جو بھی دکھائی دے، پہلے اسے سمجھنا ہے کہ آیا جو مجھے سنائی دے رہا ہے یہ حق ہے، جو دکھائی دے رہا ہے یہ حق ہے، یا پھر کہیں باطل تو نہیں ہے۔ جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے، جیسا سنائی اور دکھائی دے رہا ہے ویسے کا ویسا ہی ہے، یا پھر حقیقت کہیں اس کے بالکل برعکس یا اس کے برعکس تو نہیں ہے۔ تو کیا کیا جائے گا؟ جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے عمل میں لانے کی بجائے پہلے اس کو سمجھا جائے گا۔ جب تک سمجھ نہیں لیا جاتا تب تک اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا آپ کے اوپر یہ لازم ہے، آپ کے اوپر یہ فرض ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی آپ کو سنائی دے رہا ہے، جو بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس کو ماننے سے پہلے، اس کو عمل میں لانے سے پہلے سمجھیں۔ جب تک کہ آپ سمجھ نہیں لیتے تب تک آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے مانیں، یعنی آپ نے نہیں ماننا ہی نہیں ہے جب تک کہ آپ سمجھ نہیں لیتے۔ تو چیز یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، یا جو بھی ہیں جو حق کے طلبگار ہیں یا حق کے دعوے دار ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، یہ کیا آپ نے سمجھ کر یہ بات کہی ہے، یا پھر آپ نے صرف جو سنا، جو دیکھا وہی آگے آپ کہہ رہے ہیں؟ یعنی یہ جو آپ نے بات کی کہ رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، کیا اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ سمجھ کر یہ بات کر رہے ہیں؟ آپ کے اوپر ثابت ہو گیا، آپ نے سمجھ لیا کہ یہ حق ہے اور پھر آپ یہ بات کر رہے ہیں، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی بنیاد محض یہ ہے کہ جو آپ نے سنا، جو دیکھا وہی آپ کہہ رہے ہیں؟ تو اگر آپ یہ کہیں جی آپ نے سمجھ لیا، تو پھر چیز یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی فرد آ کر اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے یا اس پر کوئی اعتراض اٹھاتا ہے، تو پھر آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کے اعتراض کو دور کریں۔ آپ اس کے اوپر واضح کریں کہ جو تو نے اعتراض اٹھایا وہ اعتراض غلط ہے، وہ اعتراض تو نے اٹھایا ہی صرف اس وجہ سے ہے کہ تجھے صحیح سے سمجھ نہیں آئی، یا کچھ پہلو، کچھ باتیں ایسی ہیں جو تجھ سے چھپی ہوئی رہ گئیں، جو ہم نے دیکھ لی، ہم تک پہنچ گئی، ہم نے سمجھ لی، جان لی، لہٰذا آپ کیا کریں گے؟ آپ اسے مطمئن کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر آپ نے سمجھا نہیں ہے، آپ کی بنیاد کچھ اور ہے، اور کیا ہے پیچھے ایک ہی صورت بھائی دیا، وہ کیا؟ جو آپ نے سنا، جو دیکھا، آپ وہی آگے جو ہے کنوے کر رہے ہیں، وہی مان رہے ہیں، وہی کر رہے ہیں۔ اور اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو غور کرنے کی تو ضرورت نہیں، ویسے ہی اگر دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بھائی جتنے بھی قرآن کے تراجم کے نام پر جو کچھ بھی موجود ہے، جتنا بھی لٹریچر جو مواد موجود ہے اس کو لے لیں، یا جتنے بھی تفاسیر موجود ہیں، تفاسیر کے نام پر جو کچھ بھی موجود ہے، جو بھی روایات ہیں ان کو لے لیا، اکثریت کو لے لیا جائے تو ہر ایک میں یہی ہمیں سننے اور دیکھنے کو ملتا ہے، ہر ایک کی طرف سے یہی سننے اور دیکھنے کو ملتا ہے کہ جناب رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ۔ رسولوں کی پہچان کیا ہے؟ رسولوں کی پہچان یہ ہے کہ رسول آئیں گے معجزات کے ساتھ۔ مثال کے طور پر آج کی اگر آپ بات لے لیں تو آج جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ نے آنا ہے، تو ان سے پوچھنا جی عیسیٰ کی پہچان کیا ہوگی، تو کہا یہی نہیں بتاتے کہ وہ اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ معجزات کے ساتھ آئے گا، یعنی وہ ایک غیر معمولی شخصیت ہوگی، وہ شخصیت اپنے آپ میں ایسی شخصیت ہوگی کہ اس کو پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل واضح ہوگا بھائی یہی عیسیٰ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ باقی جو جتنے بھی بشر ہیں ان جیسا نہیں ہوگا، اس کے پاس معجزات ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو چیز یہ ہے، ذرا غور کیجئے گا کہ جب ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، تو پھر تو یہ بات ثابت ہوگی کہ اگر آپ بھی یہی کہتے ہیں تو آپ سمجھ کر یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ آپ کی بنیاد بھی یہی ہے کہ جو آپ نے سنا، جو دیکھا، اسی کو مان رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، اب اگر جو بات سنی، جو دیکھی، یعنی جو سنا اور دیکھا بغیر سمجھے اگر آپ اسے مانتے ہیں تو آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دنیا میں اس وقت ہر طرف ہے ہی حق، باطل ایگزسٹ نہیں کرتا۔ کیوں؟ سمجھنے کی تو ضرورت تب پیش آتی ہے جب حق کے مقابلے پر باطل بھی موجود ہو، ٹھیک ہے جی، حق اور باطل دونوں موجود ہوں، یا پھر باطل ہی باطل ہو اور حق کو سمجھنا ہے، تلاش کرنا ہے حق کو، تو پھر جب لیکن جب آپ سمجھنے کی صلاحیت کا استعمال نہیں کرتے تو آپ اپنے عمل سے یہ اعلان کر رہے ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھائی دنیا میں گمراہیاں ہے ہی نہیں، دنیا میں باطل ہے ہی نہیں، ہر طرف حق ہی حق ہے۔
تو اس پہلو سے بھی آپ جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں. کیسے؟ ایک طرف آپ بغیر سمجھے جب بات مان کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا میں باطل ہے ہی نہیں، اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں، جو بھی سامنے آ رہا ہے حق ہے، بغیر سمجھے مانا جائے گا، دیکھا جائے گا. اور دوسرے آپ نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے یا اپنی زبان سے یہ اعلان بھی کر رہے ہیں، ہر لمحے یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی دنیا میں ہر طرف گمراہیاں ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ جو ہے وہ اکثریت کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں. آپ لوگ جو ہیں وہ مختلف فرقوں گروہوں میں تقسیم ہیں. ہر فرقہ، ہر گروہ وہ اس کا یہی دعویٰ، یہی کہنا ہے کہ جس پر میں ہوں، جو میرے پاس ہے، یہی حق ہے، یہی ٹھیک ہے، اور باقی سب کے سب گمراہ ہیں، باقی سب کے سب باطل پر ہیں، باقی سب کے سب حق سے نابلد ہیں. تو یوں تو آپ اپنے کردار سے یا یعنی اپنی زبان سے بھی یہ دعویٰ، یعنی کہ اس کے بالکل برعکس یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی صرف حق ہی موجود نہیں بلکہ باطل بھی موجود ہے، حق اور باطل دونوں موجود ہیں. تو جب ایک طرف آپ مان رہے ہیں کہ دنیا میں کل کا کل حق نہیں ہے بلکہ حق کے ساتھ باطل بھی موجود ہے، یا حق اور باطل دونوں موجود ہیں، تو پھر کیا آپ کے اوپر یہ لازم نہیں ہو جاتا کہ کوئی بھی بات جو بھی آپ کو سنائی دیتی ہے، جو بھی آپ کو دکھائی دیتا ہے، اس کو ماننے سے، عمل کرنے سے پہلے اسے سمجھا جائے؟ حق تو یہ ہے، حق یہ ہے کہ دیکھو، کچھ بھی سنتے ہو، کچھ بھی دیکھتے ہو، اور تمہیں پتا ہے، تم جانتے ہو کہ حق نہیں ہے، حق کے ساتھ باطل بھی موجود ہے، تو پھر تمہاری اوپر لازم ہے کہ تم نے اس وقت اس بات کو نہیں ماننا، تم نے اس وقت اسے نہیں ماننا جو تم نے سنا اور دیکھا، جب تک کہ تم اس کا حق ہونا کنفرم نہیں کر لیتے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ اطاعت و اتباع حق کی کرنی ہے، ڈٹنا ہے حق پر، چلنا ہے حق پر، حق کو حق حاصل ہے کہ حق کو مانا جائے، باطل کے پیچھے نہیں چلنا. تو پھر کیا، ذرا غور کریں، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، یہ رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، کیا آپ نے سمجھا اسے، سمجھ کر کر رہے ہیں؟ یہ بات حق ثابت ہوئی؟ نہیں. تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا غور تو کریں، آپ کی تو بنیاد ہی کوئی نہیں ہے، آپ تو یہیں پر بے بنیاد اور باطل ثابت ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بات ہو گئی ہے. اب تھوڑا آگے بڑھیں، دوسری بات دیکھیں. نسل در نسل یہ بات چلتی آ رہی ہے، جو رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ. تمام تر قرآن کے تراجم کے نام پر جتنا بھی لٹریچر جو مواد موجود ہے، اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، معجزات کے ساتھ آتے ہیں. جو آپ کی روایات ہیں جنہیں آپ حدیث کا نام دیتے ہیں، ان میں بھی یہ چیز موجود ہے. اور نسل در نسل یہ بات چلتی آ رہی ہے، ہر طرف ہر کسی سے آپ یہی سن رہے ہیں، جو رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ. تو کیا آپ کو صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی گئی، یا پھر جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے، یا جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے، اسے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی گئی؟ اگر تو آپ کو صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی گئی تو پھر ٹھیک ہے، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے مانیں. لیکن اگر آپ کو جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی گئی، تو پھر آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ جو بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھو. جب تک آپ اسے سمجھ نہیں لیتے تب تک آپ نے اسے نہیں تسلیم کرنا، نہیں ماننا، بغیر سمجھے عمل نہیں کرنا. تو ٹھیک ہے، جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ تو نسل در نسل چلی آ رہی ہے، اس کو رکھیں ایک سائیڈ پر. بھائی ایک دوسرا کام کرو، اس کے علاوہ ایک اور کام کرو. وہ کام یہ کرو کہ تم جو کہہ رہے ہو یا جو سنائی دے رہا ہے، جو دکھائی دے رہا ہے، اسے سمجھو تو صحیح. اب اگر وہ بات حق ثابت ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، بات ختم، ٹینشن ختم. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ جو آپ کو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے وہ حق نہ ہو، باطل ہو. تو کیا کیا جائے؟ سمجھ لو، بغیر سمجھے کچھ بھی نہ کرو. ٹھیک ہے نا؟ اگر یعنی کہ دیکھیں، اگر سمجھیں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے. سمجھنے سے یعنی تحقیق کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہے. اگر تحقیق کرتے ہیں تو ہر لحاظ سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اگر جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے، جو نسل در نسل چلا آ رہا ہے، اگر وہ حق ہی ہے تو تحقیق کرنے سے حق باطل ثابت تو نہیں ہو جائے گا. یعنی جو حق ہے، کیا تحقیق کرنے سے حق باطل ثابت ہو جائے گا؟ جو صحیح شے ہے، تحقیق کرنے سے، غور و فکر کرنے سے، تحقیق کرنے سے کیا وہ غلط ہو جائے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر حق ہے تو تحقیق کرنے سے حق باطل ثابت نہیں ہوتا، بلکہ الٹا مزید اطمینان ہو جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟
تو لہٰذا جو نسل در نسل چلا رہا ہے، اگر ایک لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے کہ وہ حق ہے، تو پھر بھی تحقیق کرنے میں کوئی حرج ہے؟ جو آپ کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اس کا استعمال کرنے میں کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لہٰذا کیا کرو، ایک بار تحقیق کر لو، اگر تحقیق کرنے سے وہ حق ثابت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، اسے مان لیا جائے گا، اسی کے اوپر قائم رہیں گے، اسی کے اوپر ڈٹے رہیں گے، ٹینشن ختم، الٹا مزید اطمینان ہو جائے گا۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ باطل ثابت ہو جائے، تو تحقیق کرنے سے اگر وہ باطل ثابت ہو جائے تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا حق کی اطاعت و اتباع کرنی ہے، حق کے پیچھے چلنا ہے، یا پھر یہ دیکھنا ہے بھائی اکثریت یہ کہہ رہی ہے، اکثریت وہ کہہ رہی ہے، اکثریت اس کے اوپر چل رہی ہے، ہمارے آباء و اجداد اسی پر چلتے رہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس کے اوپر پایا، جی نسل در نسل وہی چلتا آ رہا ہے۔ کیا اطاعت و اتباع اس کی کرنی ہے یا پھر اطاعت و اتباع حق کی کرنی ہے؟ تو اطاعت و اتباع حق کی کرنی ہے، جو حق ثابت ہو جائے، خواہ پوری کی پوری دنیا اس کے خلاف ہو، دنیا کو نہیں دیکھا جائے گا، دنیا کی بات جوتے کی نوک پر، بڑوں کی بات جوتے کی نوک پر، آباء و اجداد کی بات جوتے کی نوک پر، اکثریت کی بات جوتے کی نوک پر، جو نسل چلا رہا ہے، جو تواتر سے یعنی نسل چلا رہا ہے، وہ جوتے کی نوک پر اگر وہ حق ثابت نہیں ہوتا اور حق اس کے برعکس کچھ اور ثابت ہو جاتا ہے۔ اطاعت و اتباع کس کی کرنی ہے؟ حق کی کرنی ہے، ٹھیک۔ اب پھر بھی یعنی اس کے باوجود اگر آپ جو آپ کو سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہے اس کا استعمال نہیں کرتے اور آپ ضد کرتے ہیں نہیں ہم نے تو اسی پر چلنا ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، اپنے آباء و اجداد کو پایا، اپنے فرقے کو پایا، جس پر ہمارا فرقہ ہے، جس پر ہم نے آنکھ کھولی، یا جو اکثریت جس پر چل رہی ہے، تو پھر ذرا غور کریں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھنے کی صلاحیت کس نے دی؟ کیا رب نے نہیں دی؟ رب نے دی نا۔ تو کیا رب کوئی بھی کام کرتا ہے تو بغیر حق کرتا ہے یا بالحق کرتا ہے؟ بغیر حق کا مطلب کیا؟ بے مقصد۔ بالحق کا مطلب کیا ہے؟ با مقصد۔ رب کچھ بھی کرتا ہے، رب کوئی بھی بات کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، کچھ بھی خلق کرتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ بغیر کسی مقصد کے نہیں دیتا۔ رب اگر کسی کو کچھ بھی دیتا ہے تو وہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت دیتا ہے، ضرور اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اب آپ کو جب سمجھنے کی صلاحیت دی گئی تو یہ کیوں دی گئی؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ بالکل واضح ہے بھائی، یہ صلاحیت خود واضح کر رہی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ دینے کا مقصد کیا ہے۔ آپ کو سمجھنے کی صلاحیت آپ کے رب نے دی ہے، تو آپ کے رب نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہی اسی لیے ہے تاکہ تم سمجھو، اس صلاحیت کا استعمال کرو۔ اس وقت تک عمل نہیں کرنا جب تک کہ تم سمجھ نہیں لیتے۔ دیکھو کوئی بھی عمل کرنا ہے تو کیا عمل بغیر کانوں آنکھوں کے کیا جا سکتا ہے؟ بغیر عقل کے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ یا پھر ذرا اس سے بھی تھوڑا پیچھے آ جاؤ، تمہیں کیا کچھ دیا گیا؟ تمہیں 3 طرح کی صلاحیتیں دی گئی ہیں، 3 طرح کی۔ نمبر 1 سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی گئی۔ نمبر 2 جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی۔ نمبر 3 جو سمجھ لیتے ہیں آپ، جو سمجھتے ہیں وہ آپ یعنی کہ عمل کرنے کی بھی آپ کو صلاحیت دی گئی۔ اب ذرا آپ ایسا کرو، ترتیب میں لے کرو۔ حق کیا ہے؟ حق ترتیب۔ اس کو دیکھو، اس کا حق ہونا کیا ہے؟ حق ہونا یہ ہے کہ پہلے عمل نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ عمل کرنے کے لیے علم کا ہونا شرط ہے، علم کے لیے کانوں اور آنکھوں کا ہونا شرط ہے، سنائی اور دکھائی دینا شرط ہے۔ لہٰذا پہلے کیا آئے گا؟ پہلے ہاتھ پاؤں یا یعنی عمل نہیں آئے گا، یا پہلے کیا آئے گا؟ پہلے آئے گا سننا اور دیکھنا۔ یا اسی طرح کیا جو سمجھنا ہے، کیا سمجھنا پہلے آتا ہے یا بعد میں آتا ہے؟ تو نہیں، پتا چلے گا نہیں بھائی سمجھنا تو درمیان میں آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سمجھنے کے لیے بھی سنائی اور دکھائی دینا ضروری ہے۔ جب تک کوئی سنائی نہیں دے گا، دکھائی نہیں دے گا، یعنی مواد ہوگا نہیں، تو سمجھیں کہ کیسے پروسیس کیسے کریں گے؟ پروسیس کرنے کے لیے یعنی پکانے کے لیے، تیار کرنے کے لیے تو مواد کا ہونا شرط ہے۔ لہٰذا جب آپ غور کریں گے، تحقیق کریں گے، تو آپ کے اوپر بالکل واضح ہو جائے گا کہ آپ کو نہ صرف 3 طرح کی صلاحیتیں دی گئی بلکہ ان کا حق ہونا کیا ہے؟ حق ہونا یہ ہے کہ پہلے سنائی اور دکھائی دینے کی صلاحیت، نمبر 2 جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت، نہیں سمجھنے کی صلاحیت، نمبر 3 عمل کرنے کی صلاحیتوں کا صلاحیتیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے صلاۃ قائم کرنی ہے، ہر شے کو اس کے مقام پر رکھنا ہے۔ تو جو سننے اور دیکھنے کی صلاحیت ہے اس کو اس کے مقام پر رکھنا ہے، سمجھنے کی صلاحیت کو اس کے مقام پر رکھنا ہے، عمل کرنے کی صلاحیت کو اس کے مقام پر رکھنا ہے۔ اس وقت تک عمل نہیں کرنا جب تک کہ اس کے جو پیچھے 2 طرح کی صلاحیتیں ان کا استعمال نہیں کر لیا جاتا۔ اب اگر آپ ایسا نہیں کرتے، یعنی آپ جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے
تو سننے اور دیکھنے کے بعد آپ عمل کرتے ہیں، یعنی اسے مان لیتے ہیں، تو پھر آپ نے جو درمیان میں صلاحیت ہے سمجھنے کی، آپ نے اس کا کفر کر دیا، آپ نے اس کا استعمال نہیں کیا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو رب نے یہ صلاحیت بغیر مقصد کے دی؟ کیا کل کو آپ کا رب آپ سے سوال نہیں کرے گا، پوچھے گا نہیں کہ اگر یہ صلاحیت اس کا استعمال ہی نہیں کرنا تھا تو میں نے تجھے دی کیوں؟ جی، تو یہ ہے کہ آپ نے شکر کرنا ہے یا کفر کرنا ہے۔ شکر کا مطلب کیا ہے؟ شکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے، جس مقصد کے لیے دیا گیا، اس کا اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا۔ اور کفر کیا ہے؟ کہ آپ کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے اس کا اس مقصد کے لیے استعمال کرنے سے انکار کر دینا۔ جس مقصد کے لیے دیا گیا ہے اس مقصد کے لیے استعمال کرنے سے انکار کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اس کا، ظاہری بات ہے، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس کا استعمال تو کریں گے نا۔ تو پھر استعمال کہاں کریں گے؟ آپ استعمال کریں گے اپنی خواہشات کی اعتبار میں، جہاں آپ کا دل کرے گا، بغیر حق استعمال کریں گے۔ ان صلاحیتوں کا استعمال وہاں کریں گے جہاں ان کا مقام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ذرا غور کریں، اگر آپ جو بھی سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، اسی کو مان لیتے ہیں، اندھوں کی طرح اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلتے ہیں، بغیر سمجھے اپنے آباء و اجداد کے پیچھے، بڑوں کے پیچھے، اکثریت کے پیچھے چلتے ہیں، یا کوئی بات کرتے ہیں، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ کے رب نے آپ کو سمجھنے کی صلاحیت بے مقصد میں دے دی، فضول میں دے دی؟ کیا کل کو آپ کا رب آپ سے سوال نہیں کرے گا؟ اور جب آپ کا رب آپ سے سوال کرے گا تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جن ملاٹوں کے پیچھے آپ چل رہے ہیں آج، جن آباء و اجداد کے پیچھے آپ چل رہے ہیں، جس اکثریت کے پیچھے آپ چل رہے ہیں، یا جس کو بھی بنیاد بنا کر آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا استعمال نہیں کر رہے، تحقیق نہیں کر رہے، تو کیا ان میں سے کوئی بھی کل کو آپ کو بچا لے گا؟ کیا کل کو کوئی بھی آپ کی جگہ امتحان دے لے گا؟ آپ کے سوال کا جواب وہ دے لے گا؟ آپ کی مدد کرے گا؟ رب سے آپ کو بچا لے گا؟ کیا وہ رب کے ہاں سفارش کر پائے گا؟ بتائیں ذرا، چھڑوا لے گا آپ کو؟ بچا لے گا آپ کو؟ اگر تو کوئی بچا لے گا تو پھر تو ٹھیک ہے بھائی، ان کے پیچھے چلو، ٹھیک ہے، رب کی بات نہ مانو، ان کے پیچھے چلو۔ لیکن اگر کوئی نہیں بچا پائے گا، ٹھیک ہے نا، تو پھر آج جان لو، آج تمہارے پاس موقع ہے، آج تمہارے پاس وقت ہے۔ اگر حق کے طلبگار ہو تو یہ مت دیکھو تمہارے سامنے کون ہے، ذرا غور کرو۔ بات ماننا، اگر یعنی کسی کو دنیا میں کسی کو حق حاصل ہے رب کے بعد یا رب کے علاوہ، تو کس کو حق حاصل ہے؟ وہ تو آپ کے والدین ہیں، جنہوں نے نہ صرف آپ کو جنم دیا بلکہ آپ کو بات کرنے کے قابل بنایا، آپ کو عمل کرنے کے قابل بنایا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جنہوں نے آپ کو بنایا، آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ عمل کر سکیں۔ آپ کے والدین نے آپ کو جنم دیا نا، جب آپ کو جنم دیا، نہیں آپ کا وجود نہیں تھا نا، تو وجود کس نے دیا؟ آپ کے والدین نے۔ جب آپ کا وجود آپ کے والدین نے دیا، آپ کے والدین نے دیا، پھر جب وجود دیا گیا، آپ کو وجود میں لایا گیا، تو آپ بول نہیں سکتے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، خود سے ہل نہیں سکتے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، کھا نہیں سکتے تھے، پی نہیں سکتے، کچھ نہیں سکتے تھے۔ تو یہ صلاحیتیں اگر غور کیا جائے تو کس کی وجہ سے ہیں آپ کے پاس؟ کس کی مرہون منت ہیں؟ کیا آپ کے بڑوں کی وجہ سے نہیں؟ آپ کے والدین کی وجہ سے نہیں، جنہوں نے آپ کو پالا پوسا، بڑا کیا، آپ کا خیال رکھا، آپ کی دیکھ بھال کی؟ یوں اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ حق تو انہیں حاصل ہے کہ جو بھی وہ بات کریں ان کی بات کو مان لیا جائے۔ اس کے باوجود کیا یہ حق انہیں دیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ حق رب کے پاس ہے، ٹھیک ہے، رب کے پاس ہے۔ کیونکہ جب غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے بھائی، ہمارے رب ہمیں وجود میں لانے والے، یہ صلاحیتیں دینے والے صرف ہمارے والدین نہیں ہیں، بلکہ ہمارے والدین بھی کسی اور کے محتاج ہیں۔ اور کیا ہے؟ وہ یہی کائنات، یہی موجود۔ رب ہمارے صرف یہ والدین ثابت نہیں ہوتے جب بندہ باشعور ہو جاتا ہے، یعنی جب تک بندہ بچہ ہوتا ہے، باشعور نہیں ہوتا، تب تک وہ دیکھتا ہے یہ ہیں، انہوں نے مجھے وجود دیا ہے، یہ میری ضروریات پوری کر رہے ہیں، یہ مجھے کھانے کو دے رہے ہیں، پینے کو دے رہے ہیں، رہنے کو دے رہے ہیں، میری دیکھ بھال کریں، لہٰذا میرے اوپر لازم ہے کہ انہی کی بات مانوں، میرے رب یہ ہے۔ لیکن جب بندہ باشعور ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر واضح ہو جاتا ہے کہ میرے رب صرف یہ نہیں ہیں، بلکہ ان کے پیچھے اور بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ کائنات، میری تخلیق، اور جو کچھ مجھے دیا گیا، مجھے سوچنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت، دیکھنے کی، کھانے کی، پینے کی، چلنے کی، جو کچھ بھی ہے، یہ مجھے کون؟ یہ صرف میرے والدین نہیں بلکہ ان کے علاوہ، ان کے پیچھے کون؟ یہ کائنات ہے۔ یہ تو لہٰذا اگر کوئی بھی عمل کرنا ہے، ان صلاحیتوں کا استعمال کرنا ہے، تو کس کے لیے کرنا ہے؟ کائنات کے لیے کرنا ہے۔
کائنات کے بعد اگر کسی کو حق حاصل ہے تو وہ کس کو ہے؟ وہ والدین کے. اس کے باوجود بھی والدین کی بات کبھی اس وقت تک نہیں مانا جائے گا جب تک کہ سمجھ نہیں لیا جاتا، وہ حق ثابت نہیں ہو جاتی. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے ملاٹوں کے پیچھے چل رہے ہیں، اپنے ملاٹوں کی اندھو کی طرح مان رہے ہیں. کوئی بنیاد ہے؟ کس بنیاد پر آپ ان کے پیچھے چل رہے ہیں؟ کس بنیاد پر آپ ان کی مان رہے ہیں؟ بات ملاٹوں کی ماننی ہے، بڑوں کی ماننی ہے، والدین کی ماننی ہے، اکثریت کی ماننی ہے، یا پھر جو حق ثابت ہو جائے اس کے اوپر چلنا ہے، رب کی ماننی ہے. ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا اب اگر ایک طرف رب کی بات آ جاتی ہے، حق آ جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں جی نہیں ہم نے تو اپنے بڑوں کے پیچھے چلنا ہے، اپنے باؤ اجداد کے پیچھے چلنا ہے، اکثریت کے پیچھے چلنا ہے، اپنے ملاٹوں کے پیچھے چلنا ہے، تو پھر جان لیں کل کو یہ آپ کو نہیں بچا پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں، غور کریں، اگر آپ کسی کے پیچھے چلتے ہیں، کسی کے پیچھے چلتے ہیں، تو ایک ہی صورت میں آپ کسی کے پیچھے چل سکتے ہیں. وہ صورت کیا؟ وہ صورت یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس شعور نہیں ہے، سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. اگر تو آپ کے پاس سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، یعنی آپ دماغی لحاظ سے، سوچ و بچار کے لحاظ سے، سمجھنے کے لحاظ سے اگر آپ کسی دوسرے کے محتاج ہیں، تو پھر آپ کے نفع و نقصان کے بارے میں سوال کل کو اس سے کیا جائے گا، وہ ذمہ دار ہوگا. لیکن اگر آپ کو عقل دی گئی ہے، آپ کو شعور دیا گیا ہے، آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہے، تو پھر بھی آپ اگر کسی دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں بغیر سمجھے، آپ رب کی اطاعت و اتباع کرنے کے بجائے، رب کی بات ماننے کے بجائے کسی دوسرے کے پیچھے چلے، کسی دوسرے کی بات مانتے ہیں، تو پھر جان لیں آپ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ کس بنیاد پر تو نے اس کی بات مانی. ٹھیک ہے؟ کس بنیاد پر؟ اس سے تو پوچھا جائے گا نا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. جب تجھے ہم نے ذہانت دی تھی، تجھے ہم نے یہ صلاحیت دی تھی، تو کیا تجھے صلاحیت اس لیے دی تھی کہ تو دنیا کو گمراہ کر؟ لہٰذا اس کا حساب اس کے عمل کے حساب سے ہوگا، اس سے وہی حساب ہوگا جو اس نے کیا. لیکن اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا، اسے یہ نہیں کہا جائے گا ہاں جو تیرے پیچھے چلے ان کے گناہوں کا بوجھ بھی تیرے اوپر ڈالا جائے گا. نہیں، ایسا نہیں کیا جائے گا، بلکہ صرف انہی کے گناہوں کا، انہی کے جرائم کا بوجھ اس کے اوپر ڈالا جائے گا جو دماغی لحاظ سے اس کے محتاج تھے. ٹھیک ہے نا؟ جن کو اس کا مکلف بنایا گیا. اگر آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا گیا تو پھر آپ کا حساب وہ نہیں دے گا، آپ کو اپنا حساب خود دینا ہے. اور اگر آپ کسی بھی وجہ سے یہ کہیں کہ ہم اس کے پیچھے چلے، اے اللہ اس کا ذمہ دار خود وہ ہے، اس کی سزا اسے دے، تو پھر وہ آگے سے کیا کہے گا؟ وہ ملاٹا بھی یہ کہے گا نا نا نا، اے ہمارے رب، یہ اللہ، کیا اس کو تو نے عقل نہیں دی تھی؟ اس سے پوچھ، کیا اس کے پاس عقل نہیں؟ عقل تھی نا، ہے نا. عقل ہونے کے باوجود اگر یہ ہمارے پیچھے چلا تو کیوں چلا؟ اس نے ہماری نہیں مانی، اس کو ہماری باتیں اچھی لگتی تھیں، اس وجہ سے ہمارے پیچھے چلا. اگر اس کو ہماری باتیں اچھی نہ لگتی، یعنی اگر ہم بھی ویسی باتیں کرتے جو اس کی خواہشات نہ ہوتی، تو یہ ہماری نہ مانتا. اگر یہ ہمارے پیچھے بھی چل رہا تھا، ہماری اگر مان رہا تھا، تو صرف اس وجہ سے مان رہا تھا کیونکہ ہم تو اس کی خواہشات کے مطابق بات کرتے تھے. اگر ہم بھی اس کی خواہشات کے خلاف بات کرتے یا ہماری بات اس کی خواہشات سے متصادم ہوتی تھی، ہماری کبھی بھی نہ مانتا. اس لیے یہ ہماری نہیں مان رہا تھا، یہ اپنی خواہشات کی اتباع کر رہا تھا، یہ اپنی خواہشات کی اتباع میں ہمارے پیچھے چل رہا تھا. لہٰذا یہ اپنے جرائم کا ذمہ دار خود ہے. ٹھیک ہے؟ تو کل کو، یعنی کل کو کوئی بھی، اگر آپ باشعور ہیں تو کل کو کوئی بھی آپ کا حساب نہیں دے پائے گا. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو کوئی بچا نہیں پائے گا، کوئی بھی آپ کی سفارش نہیں کر پائے گا. لہٰذا اے وہ تمام کے تمام لوگوں جو ان ملاٹوں کے پیچھے چل رہے ہو، اگر تمہیں کوئی بھی ملا اچھا لگتا ہے تو اس بنیاد پر اس کے پیچھے چل رہے ہو. اگر تمہارا کوئی رشتہ دار ہے، تمہارے گلی کا ہے، تمہارے محلے کا ہے، تمہارے فرقے کا ہے، تمہارے گروہ کا ہے، یا تمہیں اچھا لگتا ہے، یا تم اس کے فین ہو چکے ہوئے ہو، تمہیں اس کی شکل پسند ہے، تمہیں اس کی جو ہے وہ عادات پسند ہیں، تو اس بنیاد پر اگر تم اس کے پیچھے چل رہے ہو تو اپنی آنکھیں کھول لو. اگر وہ کوئی غلط بات کرتا ہے تو اس وجہ سے اس کی غلط بات کو نظر انداز مت کرو، اس کے جرائم کو نظر انداز مت کرو. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ نقصان تمہارا اپنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مارے جاؤ گے، وہ کل کو تمہیں نہیں بچا پائے گا. کسی بھی پھکی فروش کے پیچھے نہ چلو. اس طرح تحقیق کرو، غور و فکر کرو. ٹھیک ہے نا؟ اور جو ایسے پھکی فروش بھی ہیں جو انتہائی مکار ہیں، چالاک ہیں. ٹھیک ہے نا؟
وہ انتہائی چالاکی سے مکاری سے تمہیں اپنے پیچھے چلا رہے ہیں، تم ان کے پیچھے چل رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا آج ذرا دیکھو، غور کرو، ٹھیک ہے ذرا غور کرو، کوئی بھی شخص ہے آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ باقی سب کے مقابلے پر یہ حق ہے، ٹھیک ہے، آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس کے پیچھے چلیں، کیوں جی؟ کیونکہ بھائی ہم نے سب کی سن لی اور یہ جو ہے یہ اس کی بات سب سے بہتر ہے۔ لیکن اگر اس کی باتوں کو بھی غلط کوئی ثابت کرنے والا آ جاتا ہے، کوئی ایسی شخصیت آ جاتی ہے کہ جو یہ ثابت کرتی ہے کہ بھائی وہ بھی غلط ہے، تو پھر بھی آپ اگر اس کے پیچھے چلتے ہو تو پھر آپ حق کی اتباع نہیں کر رہے، بلکہ آپ اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے، کیونکہ حق کی اگر آپ اتباع کر رہے ہوتے تو جو آپ کا دعویٰ تھا بھائی ہم اس کے پیچھے تو اس لیے چل رہے ہیں کیونکہ اس نے تو سارے فرقوں کو جو ہے چیلنج کیا، سارے، یہ تو بالکل الگ بات کرتا ہے، یہ تو جناب اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے، یہ تو حق بات کرتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو پھر آپ کو اپنے صرف یہ نہیں کہ زبان سے دعویٰ کرو، آپ کو اپنے عمل سے بھی یہ سچ ثابت کرنا ہوگا کہ ہاں ہم واقعتاً اگر ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں تو صرف اس وجہ سے چل رہے ہیں کیونکہ ہم نے سب کو سنا اور سب میں یہ جو ہے اس کی بات ٹاپ پر آتی ہے، اس وجہ سے ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کو اپنے عمل سے ثابت بھی کرنا پڑے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ زبان سے تو یہ دعویٰ کر رہے ہو لیکن آپ کا عمل یہ ہے کہ جیسے باقی اندھو کی طرح ملاٹوں کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کے فین ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اپنا قطع تسلیم کر لیا، ان سے مانوس ہو گئے یا ان کو اپنے دل کے اندر پکا پکا بٹھا لیا، ان کا بت بنا کر رکھ لیا، جناب فلاں شخص جو ہے جو بات کرے گا وہ تو بات لوہے کی لکیر ہے بھائی، وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ اگر آپ نے اس کا بت بنا لیا ہے تو پھر آپ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو، اور جان لو اگر آپ لوگ کوئی بات کرتے ہو، زبان سے کوئی دعویٰ کرتے ہو تو اللہ صرف زبان کی جو بات ہے، قول ہے، اس پر یقین نہیں کرتا، کیونکہ ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، ظاہر ہے تو باطن بھی ہے، زبان ہے تو عمل بھی ہے، جو آپ زبان سے کہہ رہے ہو آپ کو اپنے عمل سے بھی ثابت کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ ساری رب کی منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ جب گمراہیاں ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وقتاً فوقتاً ایسے افراد اٹھتے رہتے ہیں کہ جو بظاہر یہ لگتا ہے کہ بھائی ان سب میں یہ بہتر ہے۔ تو ایسا رب کیوں کرتا ہے؟ ایسا رب اس لیے کرتا ہے کیونکہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کا دعویٰ یہ ہوتا ہے اے ہمارے رب، ہم تو حق کے طلبگار ہیں۔ تو رب کہتا ہے بھائی دیکھو، اگر حق کے طلبگار تو دیکھو سب کی سنو، ان میں سے جو احسن ہے اس کے پیچھے چلو، بہتر ہے اس کے پیچھے چلو۔ اب کیا ہوتا ہے جب سب کی سنی جاتی ہے تو ان میں سے جو احسن نظر آتا ہے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، تو پھر صرف وہی نہیں چلتا کہ جو حق والے ہوتے ہیں، نہیں، دو طرح کے ہوتے ہیں، منافقین بھی ہوتے ہیں، مشرک بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ واقعتاً اس بنیاد پر اس کے پیچھے چلتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ اپنی خواہشات کی ہی اتباع میں اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن دعویٰ ان کا یہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو سامنے آتا ہے، وہ جو ان کو شخصیت ایسے نظر آتی باقی سب سے ہٹ کر بات کر رہا ہے، وہ حق نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی یعنی ایک نیا فرقہ، ایک نیا چورن ہوتا ہے باقیوں کی طرح، ان سب کا مرکب ہوتا ہے۔ لوگوں کو بظاہر یہ لگتا ہے بھائی ان سب میں اس کی بات جو ہے وہ بہتر ہے، لہٰذا اس کے پیچھے اس دعوے کی بنیاد پر چلتے ہیں، بھائی ہم تو سب کی سن رہے ہیں اور یہ سب میں بہتر، اس وجہ سے ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اب سب یہ کہہ رہے ہیں، جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں سب یہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو بھائی جو حق ہے اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اب جب آپ زبان سے کہہ رہے ہیں، آپ کو اپنے عمل سے بھی ثابت کرنا پڑے گا۔ عمل سے کیسے؟ اب رب خود آئے گا، رب یعنی حق سامنے آئے گا۔ اب جب حق سامنے آئے گا، اب آپ کو پھر ثابت کرنا اپنے عمل سے کہ جس دعوے کی بنیاد پر آپ چل رہے ہو، کیا آپ نے اس بنیاد پر سچے ہو؟ بنیاد آپ کی ٹھیک ہے؟ آپ اپنی بات میں سچے، آپ اپنے قول میں سچے ہو؟ یعنی جب اس شخص کے خلاف بھی، یعنی اس شخص کو بھی باطل ثابت کر دیا جاتا ہے، اس شخص کے مقابلے پر بھی ایسی دعوت سامنے آتی ہے، ایسی شخصیت سامنے آ جاتی ہے کہ وہ شخصیت جو پہلے سے ایگزسٹ کر رہی ہے، جس کے پیچھے آپ چل رہے ہو، وہ بھی اس کے سامنے عاجز آ جاتی ہے، تو پھر آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اب بھی اس کے پیچھے چلو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم بھائی سب کی سنتے ہیں اور جو حق ہے، جو سب سے احسن ہے، بہتر، اس کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ لہٰذا جب آج تمہارے اوپر واضح کر دیا گیا ہے کہ بھائی اس کے برعکس، اس کے اگینسٹ بھی ایک اور شخصیت ایسی آ گئی ہے کہ جس نے اسے بھی پچھاڑ دیا ہے، اس کا باطل ہونا واضح کر دیا ہے، اور یہ جو شخصیت آئی ہے اب اس کی بات کو تو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا۔
کوئی دنیا کوئی طاقت باطل ثابت نہیں کر سکتی. اس کے باوجود اگر تم اسی کے پیچھے چل رہے ہو تو کیا تم اپنے دعوے میں سچے ہو یا پھر تم بھی باقیوں کی طرح اپنی خواہشات کی اتباع میں لگے ہوئے ہو؟ سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ کیوں؟ کیونکہ تم ان فرقوں سے کسی نہ کسی وجہ سے متنفر ہوئے. ٹھیک ہے، کسی نہ کسی وجہ سے متنفر ہوئے، اور تم وہ جو آباؤ اجداد سے چلا رہا ہے، جو تمہارے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے، تم وہ پٹے نہیں اتارنا چاہتے. ٹھیک ہے نا، تم اسی دائرے میں بند رہنا چاہتے ہو. تم حق کے طلبگار نہیں ہو بلکہ تم ابھی بھی کنویں کے مینڈک ہو. اور آج جب حق آ گیا اور آپ وہی کر رہے ہو تو پھر جان لو یہ پھکی فروش تمہیں نہیں بچا پائیں گے. یہ جتنے بھی پھکی فروش ہیں، یہ چالاک اور مکار تمہیں کل کو بچا نہیں پائیں گے. اگر تو بچا پائیں گے تو ٹھیک ہے، آج بھی ان کے پیچھے چلو، اگر نہیں تو پھر آج تمہارے پاس آخری موقع ہے، وقت ہے، آنکھیں کھول لو ورنہ مارے جاؤ. ٹھیک ہے نا. تو چیز یہ ہے، دیکھیں کہ یہ جتنے بھی پھکی فروش ہیں، یہ جتنے بھی اپنا چورن بیچ رہے ہیں، یہ جتنے بھی مذہب فروش ہیں، دین فروش ہیں، یہ ملاٹے ہیں، جتنے بھی ہیں، کوئی داڑھی والا ہو بغیر داڑھی والا ہو، ٹوپی والا ہو بغیر ٹوپی کے ہو، امام پگڑی والا ہو بغیر پگڑی کے ہو، ٹھیک ہے نا، شلوار قمیض والا ہو یا پھر وہ پینٹ شرٹ والا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو، ٹائی والا ہو جو بغیر ٹائی کے ہو، جتنے بھی ملاٹے ہیں، ٹھیک ہے نا، داڑھی والا ہو یا کلین شیو ہو یا چھوٹی چھوٹی داڑھی والا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، جتنے بھی ملاٹے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ. لیکن اگر آج یہ بات غلط ثابت ہو جاتی ہے، حق اس کے بالکل برعکس کچھ اور سامنے آتا ہے، تو کیا پھر بھی تم نے ان کے پیچھے چلنا ہے؟ کیا پھر بھی تمہیں یہ اجازت حاصل ہے، تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ تم ان کے پیچھے چلو؟ نہیں، بالکل نہیں. ٹھیک ہے نا. چلو اب ذرا غور کرو، یہ جتنے بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، تو ان تمام کے تمام سے اور ان کی ماننے والوں سے بھی اب میرا سوال ہے، یعنی اب وہ جو سوال تھا اس سوال کا جواب ایک اور پہلو سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. وہ پہلو کیا ہے؟ وہ پہلو یہ ہے کہ دیکھیں ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، رسول اگر کوئی انتہائی غیر معمولی شخصیت ہوتے ہیں، تو کیا پھر رسول کا کفر کیا جانا چاہیے؟ مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں معجزہ دکھا، اور رسولوں کو معجزہ دکھا دیا جاتا ہے. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں ایسا کام، ایسی بات جو سامنے والا پورا زور لگا لے، اس کے باوجود بھی وہ عاجز آ جائے، وہ اس کا احاطہ نہ کر پائے، اسے سمجھ نہ پائے، اس کا مقابلہ نہ کر پائے. ٹھیک ہے نا، معجزہ تو اسے کہتے ہیں. لہٰذا اگر مثال کے طور پر رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یعنی اگر رسول آتے ہیں ویسے جیسے تم کہتے ہو، جیسے تم کہتے ہو، تو کیا اس صورت میں رسولوں کو مانا جانا چاہیے یا پھر رسولوں کا کفر و کذب کیا جانا چاہیے؟ رسولوں کو مانا جانا چاہیے یا رسولوں کے ساتھ دشمنی کی جانی چاہیے؟ اگر تو رسول اس طرح آتے ہیں جیسے تم کہتے ہو، تو پھر کسی ایک بھی رسول کا کفر نہیں کیا جانا چاہیے، کسی ایک بھی رسول کے ساتھ دشمنی نہیں کی جانی چاہیے، کسی ایک بھی رسول کو گالی نہیں دی جانی چاہیے، کیونکہ لوگوں کو بھائی پتہ ہوتا ہے نا کہ جو ہمارے سامنے ہے وہ غیر معمولی شخصیت ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کے ساتھ دشمنی کریں گے مارے جائیں گے. جب لوگ کہتے ہیں جی تو ہمیں معجزہ دکھا تو ہم مان جائیں گے تو رسول ہے. کیونکہ لوگوں کے دماغوں میں جب یہ بات بٹھا دی گئی کہ دیکھو رسول جو ہوتا ہے وہ ایسا کام کرتا ہے، رسول کو نہیں ہے، رب کا بھیجا ہوا، لہٰذا رسول کے ساتھ دشمنی کا مطلب کیا ہے؟ رب کے ساتھ دشمنی. تو کیا رب کے ساتھ دشمنی کر کے کوئی بچ پائے گا؟ کوئی رب کا مقابلہ کر پاتا ہے؟ نہیں. لہٰذا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ سامنے والا رسول ہے، تو پھر خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے، خود کو اس کے آگے جھکانا ہے، اس کی بات ماننی ہے. کیونکہ اس کے ساتھ دشمنی رب کے ساتھ دشمنی ہے، تو رب تمہیں نشانی عبرت بنا دے گا. تو جناب رسول کی پہچان کیا ہے؟ رسول کی پہچان یہ ہے جو معجزات کے ساتھ آتا ہے. تو اب اگر رسول یعنی آتا ہے معجزات کے ساتھ، لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تجھے رسول مان لیں گے اگر تو معجزہ دکھا.
کیوں؟ کیونکہ ان کو عقائد و نظریات کے مطابق تو یہ اگر معجزہ دکھا دے رسول ثابت ہو جائے گا کہ رسول کے علاوہ کوئی معجزہ دکھا نہیں سکتا۔ اب اگر رسول معجزہ دکھا دیتا ہے تو کیا کسی کی جرت ہے کہ وہ پھر بھی کفر کرے، کذب کرے، اس کے ساتھ دشمنی کرے؟ کسی میں جرت ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ تو بہت سادہ سا اور سیدھا سا جواب ہے نہیں۔ اگر رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں معجزے کی اور رسول معجزہ دکھاتا ہے، تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس کا کفر کرے، اس کا کذب کرے، اس کے ساتھ دشمنی کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ سامنے تو چھوڑیں، چار دیواری میں بھی اس کے خلاف بات کرنے سے وہ لاکھ بار سوچے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر واضح ہوگا کہ یہ میں مخالفت اس کی نہیں کرنے جا رہا، اپنے جیسے بشر کی۔ میں اگر اس کے ساتھ دشمنی کرتا ہوں، اس کے خلاف بات کرتا ہوں، تو بے شک وہ اس وقت میرے سامنے نہیں ہے، لیکن یہ دشمنی، وہ میرے جیسا 5-6 فٹ کا بشر نہیں ہے، یہ دشمنی اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ بات اس کے خلاف نہیں ہے، یہ بات رب کے خلاف ہے، کیونکہ وہ رب کا رسول ہے، رب کا بھیجا ہوا ہے۔ لہٰذا کہاں رب نہیں ہے جہاں میں جا کر بات کروں تو میں چھپا رہ سکتا ہوں رب سے؟ کہاں رب نہیں ہے کہ جہاں پر میں جا کر اس کے ساتھ دشمنی کروں اور میں پکڑا نہ جاؤں؟ لہٰذا جب ہر جگہ رب موجود ہے، رب مجھے سن رہا ہے، رب مجھے دیکھ رہا ہے، رب میرے ایک ایک عمل سے واقف ہے، تو پھر میں رائی برابر بھی، اگر میں اکیلا ہوں، اکیلے میں بھی اگر میں اپنے دل میں بھی اس کے خلاف کوئی بات لے کر آتا ہوں تو رب کو علم ہے میرے اندر کیا چل رہا ہے، لہٰذا میں نہیں بچوں گا، میں رب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا کیا ہے؟ یعنی کہ اگر رسول آتے معجزات کے ساتھ تو پھر کسی کی بھی جرت نہیں تھی کہ وہ رسول کا کفر کرتا، رسولوں کا کفر کیا جاتا، رسولوں کی تکذیب کی جاتی، رسولوں کے ساتھ دشمنی کی جاتی۔ لیکن کیا ایسا ہی ہوا؟ ذرا غور تو کرو۔ یعنی پھر میں اس بات کو دوبارہ سے ایک بار پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، وہ کیوں یہ کہتے ہیں؟ پہلی بات، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مانتے ہیں کہ رب اپنے رسول بھیجتا ہے، یا رب نے رسول بھیجے، یا رب کا رسول آئے گا، رب کا بھیجا ہوا آئے گا۔ رسول کا مطلب کیا ہے؟ بھیجا ہوا۔ رسول اللہ، اللہ کا بھیجا ہوا۔ تو اب اللہ کا بھیجا ہوا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کسی شخص سے دشمنی کرتے ہیں، کسی شخص کو گالی دیتے ہیں، اگر تو وہ آپ ہی کے جیسا ایک شخص ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، یہ گالی اس کو دی گئی، یہ دشمنی اس کے ساتھ کی گئی، نارمل ہے۔ لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ جو سامنے والا ہے وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اللہ کا رسول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ کے بھیجے ہوئے کو گالی دی گئی تو وہ گالی اس کو نہیں ہے، ہمارے اپنے جیسے کو نہیں ہے، بلکہ وہ گالی اللہ کو دی جائے گی، رب کو دی جائے گی۔ اگر اس کے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے تو وہ دشمنی اس ہمارے جیسے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ رب کے ساتھ دشمنی ہے۔ لہٰذا کہیں دیکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انجانے میں اللہ کے ساتھ دشمنی کر بیٹھے ہیں، اللہ کی مخالفت کر بیٹھے ہیں، رب کی مخالفت کر بیٹھے ہیں۔ کیسے؟ یعنی کہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہی سمجھتے رہیں کہ یہ ہمارے ہی جیسا ہے، لیکن حقیقت کیا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ رب کا بھیجا ہوا، اللہ کا رسول ہو۔ یوں ہم اس کے ساتھ دشمنی کریں اور دشمنی رب کے ساتھ، اور ہم ہلاکت کا سودا کریں اپنے لیے، ہم نہ بچنے والوں میں سے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے کہ دیکھو، رسول جو ہوتا ہے اس کا کفر نہیں کرنا، رسول کی مخالفت نہیں کرنی، رسول کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی، رسول کی اطاعت و اتباع کرنی ہے، رسول کے پیچھے چلنا ہے، چاہ کر بھی رسول کی مخالفت نہیں کرنی۔ اور رسول کی پہچان کیا ہے؟ رسول کی پہچان یہ ہے کہ رسول آتا ہے معجزات کے ساتھ۔ لہٰذا اگر کوئی بھی قوم جس میں رسول آتا ہے اور رسول کہتی ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے ہمیں معجزہ دکھا، قوم یہ ڈیمانڈ کرتی ہے، لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمیں معجزہ دکھا، اور رسول معجزہ دکھا دیتا ہے، تو اس ڈیمانڈ، اس مطالبہ کرنے والوں میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہو سکتا جس میں یہ ہمت ہو، یہ جرت ہو کہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ کفر کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ دشمنی کرے، دشمنی کفر، یہ تو بات کی بات ہے۔ وہ کہیں اکیلا ہو، یہاں اسے یقین ہو، جہاں اسے یقین ہو کہ میں اکیلا ہوں، اور وہ اس حالت میں بھی وہ رسول کے خلاف اپنے دل میں بھی کوئی بات لے کر آئے، کسی میں جرت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے معجزہ کیوں مانگا؟ صرف اس لیے مانگا کہ معجزے صرف رسولوں کے پاس ہوتے ہیں۔ کیوں رسول سے معجزہ مانگا جاتا ہے؟ رسول سے معجزہ کیوں مانگا جاتا ہے؟ رسول اس لیے مانگا جاتا ہے کیونکہ
کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اللہ رب ایشور گاڈ ایسے کام کرتا ہے جو ہم نہیں کر سکتے. تو رسول اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہمارے ہی جیسے بشر کی صورت میں ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے سامنے آ گیا. اللہ نے ایک بشری روپ دھار لیا، رسول کی صورت میں ہمارے سامنے آئی. یہی چیز قرآن میں آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول میں فرق نہیں کرو، فرق الگ الگ نہیں کرو. اللہ اور اس کا رسول دونوں ایک ہیں. جب تک رسول موجود ہے، حیات ہے، اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اس کی اتباع اللہ کی اتباع ہے، اس کے ساتھ دشمنی اللہ کی دشمنی ہے، اللہ کے ساتھ دشمنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اللہ اور رسول دونوں ایک ہیں. ٹھیک ہے نا؟ لہذا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اللہ رب گاڈ ایشور وہ کام کرتا ہے، ایسے ایسے کام کر سکتا ہے جو ہم انسان نہیں کر سکتے. لہٰذا اب اگر کوئی یہ آ کر کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں رب کا رسول ہوں، میں ایشور کا اوتار ہوں، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ تو غیر معمولی کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے نا، اللہ کا وجود ہے نا، رب خود آیا ہے نا، ایشور خود آیا ہے نا، ایشور نے اتار لیا ہے نا. تو کیا وہ واقعتاً اللہ ہی ہے، ایشور ہی ہے؟ یعنی ایشور نے اتار لیا ہے، اللہ کا رسول ہے، رب کا بھیجا ہوا ہے. تو پہچان کیا ہے؟ پھر اس سے وہ ڈیمانڈ کرو جو کام اللہ کر سکتا ہے، انسان نہیں کر سکتا. تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کے دماغوں میں یہ ٹھونس دیا گیا ہوتا ہے کہ بھائی اللہ ایشور یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، ایسے کرتا ہے، ویسے کرتا ہے. تو یوں لوگ اس وجہ سے معجزے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. یعنی معجزہ کیا؟ ایسا کام، ایسی بات کہ جو سامنے والوں انسانوں کے دماغ میں آ ہی نہیں سکتی. انسان وہ کر ہی نہیں سکتے، وہ کام انسان کر نہیں سکتے. اگر کوئی انسان دعویٰ کرتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو وہ کر کے دکھائے، وہ عاجز آ جائے گا، نہیں کر پائے گا. اس وجہ سے رسول سے معجزے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، مطالبہ کیا جاتا ہے، تاکہ یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ واقعتاً رب ہی ہے، ہمارا رب ہمارے جیسے بشر کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے، ہمارے اوپر واضح ہو جائے. جب یہ ہمیں وہ کام کر کے دکھا دے گا جو صرف رب ہی کر سکتا ہے، تو پھر ثابت ہو جائے گا یہ رب خود ہے، یہ رب کا بھیجا ہوا ہے. لہٰذا اب اس کے ساتھ دشمنی نہیں کی جائے گی، اس کی بات مانی جائے گی، اس کے پیچھے چلا جائے گا، اس کا کفر نہیں کیا جائے گا. اس کے ساتھ دشمنی رب کے ساتھ دشمنی، اس کا کفر و کذب رب کا کفر و کذب. ٹھیک ہے نا؟ اس کے خلاف اگر کچھ بھی کیا جائے گا تو رب کے خلاف کیا جائے گا. اس کی نصرت کی جائے گی تو یہ نصرت رب کی نصرت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے لوگ معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں، یا قوموں نے معجزات کا مطالبہ کیا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اب اگر رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، اور لوگ جب معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں اس وجہ سے کرتے ہیں، اور رسول معجزہ دکھا دیتا ہے، تو پھر کیا کسی کی ہمت ہے، کسی میں جرت ہے، یا کوئی بھی انکار کر سکتا ہے اس کے رسول ہونے کا؟ نہیں کر سکتا. لیکن اگر اس کے باوجود بھی ہم دیکھیں، ہمیں یہ ملے کہ بھائی ہر رسول کا کفر کیا گیا، ہر رسول کا کذب کیا گیا، ہر رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. ٹھیک ہے؟ اکثریت نے رسولوں کا کذب کیا، کفر و کذب کیا. اکثریت نے رسولوں کے ساتھ دشمنی کی، رسولوں کو گالیاں دیں، بکواسات کی، اور رسولوں کو یہ کہا کہ تو ہمارے ہی جیسا بشر ہے. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ لوگ جھوٹے ہو، آپ لوگ اپنے دعوے میں غلط ہو، آپ کو علم ہی نہیں، آپ ضلال مبین میں ہو، یعنی 100% گمراہیوں میں ہو. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ رسول معجزات کے ساتھ نہیں آتے، بلکہ رسول اس کے برعکس کسی اور شے کے ساتھ آتے ہیں. کس کے ساتھ آتے ہیں وہ بھی تھوڑی دیر پہلے واضح ہو جائے گا، تھوڑی دیر بعد جو ہے واضح ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جتنے بھی لوگ یہ ملاٹے یا ان کے پیروکار یا ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، میں سب سے یہ سوال کرتا ہوں، مجھے میرے سوال کا جواب دیں کہ اس سے پہلے، آج سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، کیا ہر رسول کا کفر و کذب نہیں کیا گیا؟ ہر رسول کے ساتھ دشمنی نہیں کی گئی؟ کی گئی نا. ہر رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی یا نہیں کی گئی؟ کی گئی یا نہیں کی گئی؟ اور جو رسولوں کے خاتم یعنی فلٹر سے نکل کر آنے والے نبیین رسول بنے، کیا ان رسولوں کو قتل کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ کیا گیا نا. تو پھر مجھے بتاؤ، اگر رسول معجزات کے ساتھ آتے تو ان کے ساتھ یہ ہوتا؟ چلو میں تم سے سوال کرتا ہوں، اگر عیسیٰ ابن مریم معجزات کے ساتھ آیا تھا، اگر عیسیٰ ابن مریم معجزات کے ساتھ آیا تھا،
یعنی وہ مردوں کو زندہ کرتا تھا. کون سے مردوں کو؟ جو تمہارے نزدیک جنہیں تم مردہ سمجھتے ہو، جو گڑھوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو جیتا جاگتا کر دیتا تھا. اگر وہ یہ بتا دیتا تھا بھائی تم کیا کھا کر آئے، مثلاً جی کوئی گھر میں دال پکا کے کھا کے آیا ہے یا کچھ بھی پکا کے، تو وہ یہ بتا دیتا بھائی تو دال کھا کر آیا ہے ماش کی یا مسور کی، یا تو فلاں چیز کھا کر آیا ہے، یہ بتا دیتا تھا. اور وہ یہ بتا دیتا تھا کہ تم نے گھروں میں کیا کچھ اتنے من گندم اور اتنے من چاول اور یہ چیزیں ذخیرہ کر رکھی ہیں. یعنی کہ وہ بوجھ لیتا تھا اور مٹی سے مورتی بنا کر پھونک مارتا تھا، صحیح سلامت پرندے بن جاتے. تو پھر کسی میں ہمت تھی، کسی کی جرت تھی کہ اس کا کفر کرتا، اس کا کذب کرتا، اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی، اس کے اوپر ظلم گرایا جاتا، اس کو صلیب پر چڑھا دیا جاتا، اپنی طرف سے قتل کر دیا جاتا. ایسا کیا جاتا. اگر اس کے باوجود ایسا ہوا تو پھر اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے بابو نے، تمہارے ملاٹوں نے، تمہارے بڑوں نے جو کچھ رسولوں سے گڑھ کر تمہیں سنایا ہے، رسولوں سے منسوب کر کے تمہیں سنایا ہے، وہ حق نہیں ہے. تمہارے آباء و اجداد تمہارے بڑے گمراہ تھے اور تم بھی ان کے پیچھے گمراہی میں ہو. اگر عیسیٰ ابن مریم کے پاس معجزات ہوتے تو اس کے اوپر زمین تانگ نہ کی جاتی، اس کا کفر و کذب نہ کیا جاتا، اس کو صلیب پر نہ چڑھا دیا جاتا، اپنی طرف سے اسے قتل نہ کر دیا جاتا. وہ تو رب نے بچایا نا. کیسے بچایا؟ وہ بات کی بات ہے، اور ہم نے الکتاب میں ہر پہلو سے ہر بات کو کھول کھول کر واضح کر دیا اور چیلنج کیا کہ دنیا کی کوئی طاقت غلط ثابت کر کے دکھائے. پھر اسی طرح آپ مثال لے لیں محمد کی. اگر مشرکین مکہ نے یا مشرکین نے مطالبہ کیا کہ ہمیں معجزہ دکھا، تو محمد نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. اس سے بڑا کوئی معجزہ ہو سکتا ہے؟ جو شخص انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، وہ انگلی کے اشارے سے کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ پھر یہ معجزہ دیکھ لینے کے بعد کسی بھی صورت میں محمد کا کفر کیا جا سکتا ہے. محمد کے ساتھ کوئی دشمنی کر سکتا تھا؟ کسی کی جرت تھی محمد کے ساتھ دشمنی کرتا؟ اور اگر اس کے باوجود تم کہتے جی محمد نے معجزہ دکھایا، اس کے باوجود اگر محمد کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اپنی طرف سے انہوں نے قتل کر دیا، وہ تو رب نے بچا لیا نا. محمد کا کفر و کذب کیا گیا، محمد کے ساتھ لڑائیاں کی گئی، محمد کا مقابلہ کیا گیا. تو کیوں کیا گیا؟ ظاہر بات ہے مقابلہ تو اسی کا کیا جائے گا نا جس کو سمجھے ہمارے ہی جیسا ہے. اگر لوگوں کے اوپر یہ واضح ہو جائے کہ یہ رب کا رسول ہے، رب کا بھیجا ہوا ہے، یہ رب خود ہے، رب ایک بشر کی صورت ہمارے سامنے آیا، تو پھر کون ہے جو اس کے ساتھ پنگا لے؟ کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ بھائی اس کے ساتھ دشمنی سے پنگا رب کے ساتھ پنگا ہے، تو کیا میں رب کے ساتھ دشمنی کر لوں گا؟ اگر رسولوں کے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے تو یہی سمجھ کر کی جاتی ہے کہ یہ تو ہمارے ہی جیسا بشر ہے. اور ایسا کب سمجھا جائے گا؟ ایسا تب ہی سمجھا جائے گا جب انہیں ہر لحاظ سے یہ نظر آئے گا یہ ہمارے ہی جیسا بشر ہے، ہماری ہی طرح کھاتا ہے، ہماری ہی طرح پیتا ہے، ہماری ہی طرح بولتا ہے، ہماری ہی طرح چلتا ہے، ہماری ہی طرح اس کا جسم ہے، یعنی کہ یہ ہماری طرح 5-6 فٹ کا ہے، ہماری طرح اس کی بیوی ہے، ہماری ہی طرح اس کے بچے ہیں، ہماری طرح کھانے کا محتاج ہے، پینے کا محتاج ہے، اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، دھوپ لگتی ہے، اس کا سایہ ہے، سب کچھ ہے. جب لوگ یہ سمجھیں گے تو تب ہی تو دشمنی کریں گے نا. کیونکہ انہیں پتا ہوگا کہ اگر ہم اس کے ساتھ دشمنی کریں گے تو یہ رب کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، یہ ہمارے ہی جیسا ہے، یہ کیا بگاڑ لے گا ہمارا، کیا کر لے گا. اور پھر جب لوگ دشمنی کرتے تھے اور آگے سے جب ریاکشن آتا تھا تو انہیں جب کیا ہوتا، یقین ہو جاتا ہاں بھئی یہ ہماری جیسا بشر ہے. کیوں؟ کیونکہ جب رسول کو گالی دی جاتی تھی، جب رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، جب رسول کے ساتھ دشمنی کی جاتی تھی، تو سامنے سے جو رد عمل آتا تھا وہ ایسا نہیں آتا تھا کہ جو غیر معمولی ہو، جس سے یہ لگے کہ بھائی ہاں بھئی یہ غیر معمولی شخصیت ہے. نہیں، بلکہ جب اس کو گالی دی جاتی تھی تو آگے سے وہ دیکھتے تھے جیسے ایک کمزور شخص ہوتا ہے، اس کو اگر طاقت اور گالی دے تو کمزور کیا کرے گا؟ خاموش ہو جائے گا. تو جب رسولوں کو گالیاں دی جاتی تھیں تو رسول جب آگے سے خاموش ہو جاتے تھے، آگے سے اس گالی کا جواب ان کی زبان میں نہیں دیتے تھے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ڈر گیا، یہ کمزور ہے. کیوں؟ اگر یہ اللہ ہوتا تو اللہ گالی برداشت کرتا. اگر یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا، ہم اسے گالی دیتے تو ہمیں تو صفاسی سے مٹا دیا تھا، تو ہمیں تو زندہ زمین میں گاڑ دیا تھا، ہمارے ساتھ یہ ہوتا، ہمارے ساتھ وہ ہوتا. لیکن یہ کیا ہے، ہم نے اسے گالی دی تو جیسے کمزور کو گالی دی جاتی ہے وہ دب جاتا ہے، وہ آگے سے
آ نہیں کرتا، بالکل ایسے ہم نے گالی دی تو یہ آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا. حالانکہ رسول کیا ہے بھائی؟ رسول اگر آگے سے جواب نہیں دے رہا تو وہ اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ تمہارے جیسا ایک بشری انسان ہے، بلکہ وہ اس لیے آگے سے جواب نہیں دے رہا کیونکہ وہ رب کا بھیجا ہوا ہے، وہ رب خود ہے، تو رب گالیاں نہیں دے گا. رب جو ہے وہ فواہش کا اظہار نہیں کرے گا، خرافات کا اظہار نہیں کرے گا. رب العلیم الحکیم ہے، العزیز العلیم الحکیم ہے. ٹھیک ہے نا. رب الصبور ہے، تو رسول آگے سے صبر کرتا ہے. جب رسول کو گالیاں دی جاتی ہیں صبر کرتا ہے تو انہیں لگتا ہے کہ بھئی یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے. کیوں؟ اگر یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا، رب کا بھیجا ہوا ہوتا تو یہ تو ہم اگر رسول کو گالی دیتے، یہ تو رب کو گالی، رب تو ہمیں زندہ زمین میں گاڑ دیتا. جب وہ رسولوں کے ساتھ دشمنی کرتے اور آگے سے کوئی ایسا رد عمل نہ آتا، ٹھیک ہے نا، تو وہ یہی سمجھتے کہ یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے، لہٰذا وہ اور کھل کر دشمنی کرتے. یہاں تک کہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اپنی طرف سے قتل کیا گیا. اب ذرا بتائیں، اگر رسول معجزات کے ساتھ آتے تو کیا ان کا کفر و کذب کیا جاتا؟ ان کے ساتھ دشمنیاں کی جاتی؟ ان کو گالیاں دی جاتی؟ ان کو اپنی طرف سے قتل کیا جاتا؟ بالکل نہیں. اگر رسولوں کا یعنی کہ کفر و کذب کیا گیا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ سے کیا گیا کیونکہ لوگوں نے یہ سمجھا یہ ہمارے ہی جیسے بشر ہیں، یہ ہمارے ہی جیسا بشر ہے. ٹھیک ہے نا. تو ذرا غور کرو. اب اس پہلو سے تمہارے اوپر یہ بات کھول کر واضح کی. اب میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت میری اس بات کو غلط ثابت کر کے دکھائے، اور دنیا کی کوئی طاقت ثابت کرے کہ رسول معجزات کے ساتھ آتے ہیں یا آئے. کوئی اگر دنیا کی کوئی طاقت یہ ثابت کر دے کوئی ایک بھی رسول معجزات کے ساتھ آیا تو احمد عیسیٰ جو انعام کہیں گے وہ انعام دے گا. احمد عیسیٰ وہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہے جو سزا آپ کہیں گے یا جو سزا آپ نے تجویز کی ہوئی ہے. اور اگر آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے، آپ احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت نہیں کر سکتے، تو پھر جان لو جیسے اس سے قبل آج سے قبل ہر رسول کے ساتھ کیا گیا تم بھی وہی کر رہے ہو. یہ تمہارے سامنے اللہ کا رسول بیٹھا ہوا ہے. جیسے ان قوموں نے بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہو کر رسولوں کے ساتھ دشمنی کی کہ اگر یہ رسول ہوتا ہم اسے گالی دیتے تو ہمیں تو تہس نہس کر دیا جاتا، ہمیں تو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا، لیکن ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. اگر یہ رسول ہوتا ہم گالی دیتے ہماری زبان کو تو لکوا مار جاتا، لیکن ہم تو گالیاں دے رہے ہماری زبان تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، لہذا یہ رسول نہیں ہے. تو جیسے اس غلط فہمی کا شکار ہو کر انہوں نے بھی رسولوں کا کفر و کذب کیا، تو جان لو آج تم بھی بالکل اسی طرح اسی غلط فہمی کا شکار ہو کر آج ہمارے رسول احمد عیسیٰ کا کفر و کذب کر رہے ہو. اور پھر جو انجام ان کا ہوا وہی انجام تمہارا ہونے والا ہے. کیا وہ سچے ثابت ہو گئے تھے؟ اگر تو وہ سچے ثابت ہو گئے تو تم بھی سچے ثابت ہو جاؤ گے. کیا وہ بچ گئے تھے؟ وہ ہمارے رسولوں کے ساتھ دشمنی کرنے سے، کفر و کذب کرنے سے بچ گئے تھے؟ اگر تو کفر و کذب کرنے کے باوجود بچ گئے تو تم بھی بچ جاؤ گے. لیکن اگر انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، انہیں نشان عبرت بنا دیا گیا، تو آج تمہیں اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، نشان عبرت بنا دیا جائے گا بعد والوں کے لیے. ٹھیک ہے نا. لہٰذا اے عقل کے اندھوں کی طرح ان ملاٹوں کے پیچھے چلنے والوں ذرا غور کرو. حق کیا ہے؟ کیا آج تمہارے اوپر حق کھول کھول کر واضح نہیں کیا جا چکا؟ کیا آج تمہارے اوپر حق ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح نہیں کیا جا رہا؟ جب ہر لحاظ سے حق کھول کھول کر واضح کیا جا رہا ہے تو پھر تمہیں کس نے روک رکھا ہے حق کی اطاعت و اتباع کرنے سے؟ یا تو اپنی بات کو، اپنے داموں کو سچا ثابت کرو، احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت کرو. اگر احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو سچا ثابت نہیں کر سکتے، تو پھر کیوں احمد عیسیٰ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو؟ احمد عیسیٰ کو گالیاں دے رہے ہو، بکواسات کر رہے ہو، مخالفت کر رہے ہو، دشمنی کر رہے ہو. اپنی طرف سے تم قتل کر چکے ہو. یہ جو FIR اور پرچے جو ہے وہ درج کروا رہے ہو، اور جو اپنے مختلف اداروں کا اور طاقت کا جو تمہیں اختیارات دیے گئے ان کا استعمال کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا. کیوں کر رہے ہو؟ مارے جاؤ گے، نہیں بچو گے. ٹھیک ہے تم احمد عیسیٰ کو قتل کرو، احمد عیسیٰ کے ساتھ دشمنی کرو، احمد عیسیٰ کو گالیاں دو، برا بھلا کرو، جو جی چاہے کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت کرو. ٹھیک ہے نا. اگر تم کذاب ثابت نہیں کر سکتے اور پھر تم انتظار نہیں کر رہے کہ عیسیٰ نے آنا ہے، عیسیٰ نے آنا ہے، انتظار نہیں آنا ہے، انتظار نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا. کر رہے ہو یا نہیں کر رہے؟ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے؟ انتظار کر رہے ہو نا. تو آج جب تمہارے سامنے آ کر ایک
شخص یہ کہہ رہا ہے، ایک بشر یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہی عیسیٰ ہوں، تو پھر تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ اگر میں کذاب ہوں گا یا میں کذاب ہوا تو تحقیق کرنے سے تو میں کذاب ثابت ہو جاؤں گا نا۔ تحقیق کرو، اور میں اگر کذاب ثابت ہوتا ہوں، میں وہ عیسیٰ ثابت نہیں ہوتا، تو تمہیں کون سا خوف لاحق ہے؟ کوئی خوف لاحق ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ تحقیق کرو، اگر میں وہ عیسیٰ نہیں ہوں جس کا تم انتظار کر رہے ہو، تو تم تحقیق کرو، میں کذاب ثابت ہو جاتا ہوں، تو پھر مجھے گالیاں دو، مجھے ساتھ دشمنی کرو، مجھے قتل کر دو، بات ختم۔ لیکن اگر تم تحقیق نہیں کرتے، مجھے غلط ثابت نہیں کر پاتے، مجھے کذاب ثابت نہیں کر پاتے، میرا مقابلہ نہیں کر پاتے، اور استکبار کرتے ہو، گالیاں دیتے ہو، بکواسات کرتے ہو، میرے ساتھ دشمنی کرتے ہو، مجھے اپنی طرف سے قتل کرنے کی کوشش کرتے ہو، اپنی طرف سے قتل کر دیتے ہو، تو جان لو یہ گالیاں تم کسے دے رہے ہو؟ یہ تم گالیاں، یہ جو تم سمجھتے ہو ہمارے سامنے جو بیٹھا ہے ہماری طرح کا 5-6 فٹ کا بشر ہے نا، بالکل نہیں۔ یہ گالیاں تم رب کو دے رہے ہو، یہ دشمنی تم رب کے ساتھ کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تم اپنی طرف سے رب کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تو کیا رب کا مقابلہ کر پاؤ گے؟ رب کے ساتھ دشمنی کر کے بچ پاؤ گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یوں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ سچے ہو تو آؤ میدان میں احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرو، اور اگر احمد عیسیٰ کو غلط ثابت نہیں کر سکتے تو پھر کیا شے ہے، کیا وجہ ہے جس نے تمہیں حق کی اطاعت و اتباع سے روک رکھا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اب مزید آگے بڑھیں۔ آپ لوگ قرآن کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ آپ دیکھیں نسل در نسل آپ کے ہاں یہ بات چلی آ رہی ہے کہ رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ۔ آپ کے تراجم میں یہ بات موجود ہے رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ۔ آپ کی تفاسیر میں یہ بات موجود ہے کہ رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، ہے یا نہیں؟ تواتر کے ساتھ یہ چیز چلی آ رہی ہے، اکثریت یہ کہہ رہی ہے رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، اور ساتھ آپ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن کی مانتے ہیں، قرآن کی ماننے والے ہیں۔ اب اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو پھر یا تو یہ بات قرآن میں ہونی چاہیے رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، یا پھر جو قرآن کہہ رہا ہے وہ آپ کو ماننا چاہیے۔ یعنی اگر تو یہ بات قرآن سے ثابت ہو جاتی ہے کہ رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، پھر تو ٹھیک ہے، آپ اگر اسی بات پر قائم ہیں، اسی پر ڈٹے رہتے ہیں، تو یہ تو قرآن کی بات ہوگی، آپ قرآن کی بات مان رہے ہیں۔ لیکن اگر قرآن میں اس کے بالکل برعکس بات آتی ہے تو پھر نہ صرف آپ باطل پر ہو، آپ حق کا کفر و کذب کر رہے ہو، بلکہ آپ وہ بات قرآن سے منسوب کر رہے ہو، وہ بات اللہ پر تھوپ رہے ہو، اللہ سے منسوب کر رہے ہو، جو بات قرآن کی اللہ کی ہے ہی نہیں، جو اللہ نے کی ہی نہیں۔ آپ قرآن کے اوپر الزام لگا رہے ہو، آپ اللہ کے اوپر الزام لگا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ آپ زبردستی قرآن کے اوپر ایک شے جو ہے مسلط کر رہے ہو جو کہ باطل ہے، اور تو ایسا کرنے والا کتنا بڑا مجرم ہوگا، ذرا غور تو کرو۔ اس سے بڑا کوئی مجرم ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا اب آئیں اسی قرآن کی طرف، اور اس قرآن سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ رسول کیسے آتے ہیں۔ آیا رسول معجزات کے ساتھ آتے ہیں یا پھر رسول اس کے بالکل برعکس معجزات کے ساتھ نہیں بلکہ البینات کے ساتھ آتے ہیں؟ آئیں قرآن کی طرف، تو قرآن میں دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے کچھ آیات رکھتے ہیں، وہ آیات کیا ہیں ذرا غور کیجئے گا۔ یہ سورہ الحدید ہے، سورہ الحدید کی آیت نمبر 25 ہے، یعنی 57 نمبر سورت ہے، 57 نمبر سورت، اس کی آیت نمبر 25 ہے۔ اس آیت میں کیا ہے؟ اس آیت میں یہ ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، یعنی دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ ایک بات سنتے چلے آ رہے ہیں نسل در نسل، ایک بات نسل در نسل چلتی آ رہی ہے، اکثریت کہہ رہی ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ رسول آتے ہیں کس کے ساتھ؟ معجزات کے ساتھ، اور صرف معجزات کے ساتھ، المعجزات کے ساتھ، رسول آتے ہیں المعجزات کے ساتھ۔ یہ بات تو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو انسانوں کا لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے، دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو کیا آپ کو صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی گئی، یا پھر جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی گئی؟
اگر تو آپ کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی گئی تو پھر ظاہری بات ہے آپ جو سن اور دیکھ رہے ہیں آپ وہی مانیں گے، آپ کو وہی ماننا ہے. لیکن اگر آپ کو سننے اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی صلاحیت دی گئی تو پھر آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ جو آپ کو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے آپ اس کو سمجھیں بھی. ٹھیک ہے، تو یہ لقد تم کو سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، لہٰذا ایسا کرو کہ جو بھی سنائی دے رہا ہے، جو بھی دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھو. تو جب تم سمجھو گے تمہارے سامنے کیا آئے گا؟ قد. وہی تمہارے سامنے آئے گا جو کہ طے شدہ ہے. جیسے 2 + 2 4 ہی آئے گا، بالکل ایسے ہی جب تم تحقیق کرو گے، سمجھو گے تو تمہارے سامنے وہی آئے گا جو حق ہے، جو طے شدہ ہے، جو قدر میں کر دیا گا، جس کے علاوہ اور کچھ سامنے آ ہی نہیں سکتا. تو کس حوالے سے تم نے تحقیق کرنی ہے؟ ارسلنا، کس طرح بھیجتے ہیں ہم رسولنا، ہمارے رسولوں کو. یعنی تمہیں سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، لہٰذا جو بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھو. جب تم سمجھو گے تو تمہارے اوپر یہ واضح ہو جائے گا، تمہارے سامنے کھل کر واضح ہو جائے گا. کیا واضح ہو جائے گا؟ کہ کس طرح ہم اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں. ہم نے رسولوں کو بھیجنا قدر میں کر دیا. کس طرح رسولوں کو بھیجنا قدر میں کر دیا، یہ تمہارے اوپر کھل کر واضح ہو جائے گا. آیا اسی طرح ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں، ہم نے رسولوں کو بھیجنا اسی طرح قدر میں کیا جیسے تم سنتے چلے آ رہے ہو، دیکھتے چلے آ رہے ہو، یا پھر اس کے بالکل برعکس آگے کیا آ جاتا ہے؟ بالبینات، البینات کے ساتھ. تو یہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، تم کو سننے کی صلاحیت دی گئی، دیکھنے کی صلاحیت دی. نہ صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی بلکہ جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی. جب تم ان صلاحیتوں کا استعمال کرو گے، جو بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھو گے تو تمہارے سامنے وہی آئے گا جو کہ قدر میں کر دیا گیا. کیا قدر میں کر دیا گیا؟ ہم نے یہ قدر میں کر دیا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں البینات کے ساتھ. ہم نے رسولوں کو البینات کے ساتھ بھیجنا قدر میں کر دیا. لہذا کوئی ایک بھی رسول نہیں آیا، نہ ہی کوئی ایک بھی رسول آ سکتا ہے. اگر آیا اور آئے گا تو کیسے؟ البینات کے ساتھ. جتنے بھی رسول آئے البینات کے ساتھ آئے، جو بھی رسول آئے گا البینات کے ساتھ آئے گا. اس سے 2 چیزیں واضح ہو گئیں. نمبر 1، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو دجل ہے، جو فراڈ ہے، جو فریب ہے، وہ کھل کر واضح ہو گیا جو آج تک دیا جا رہا تھا. رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ. اور نمبر 2، رسول جو ہوتا ہے، جو اللہ کا بھیجا ہوتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان معجزات نہیں ہے بلکہ البینات ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر المعجزات یا معجزات اور البینات جو ہے اسے سمجھنا لازم ہے. پہلے تو جان لیں معجزہ کسے کہتے ہیں. معجزہ عجز سے ہے، اور عجز کسے کہتے ہیں؟ عجز کہتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں عاجز آ جانا. مثال کے طور پر کوئی ایسا کام جس کو کرنے کے لیے آپ جو جی چاہے کر لیں، پورا زور لگا لیں، جتنا جی چاہے زور لگا لیں، کچھ ہی کیوں نہ کر لیں، آپ وہ کام کرنے سے عاجز آ جائیں، وہ آپ کام کر ہی نہیں سکتے. اسے کہتے ہیں معجزہ. ایسے ہی مثال کے طور پر کوئی ایسی بات آپ جتنا جی چاہیں زور لگا لیں، جو جی چاہے کر لیں، وہ بات آپ کی عقل میں آ ہی نہیں سکتی. کیوں؟ جو کام آپ کر لیں یا جو بات آپ سمجھ جائیں وہ معجزہ نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے جی. تو البینات جو کہ بینات سے، بینات معجزات کی ضد ہے. یعنی جیسے آگ اور پانی ہے، بالکل اسی طرح معجزات کی ضد ہے بینات. بینات بین سے ہے. بین کسے کہتے ہیں؟ بین کہتے ہیں کوئی بھی بات، کوئی بھی ذات، کوئی بھی شے، کوئی بھی وجود اس طرح واضح ہونا کہ اس کا رائی برابر پہلو بھی چھپا ہوا نہ ہونا. کوئی بھی شے ہے، کوئی بھی شے، کوئی بھی بات، اس کے ٹوٹل مجموعی طور پر 7 پہلو اور اس کا جوڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 7 پہلو ہوتے ہیں. تو کسی بھی بات کا، کسی بھی شے کا اپنے ہر پہلو سے سامنے ہونا، اسے کہتے ہیں بین. یعنی بین کہتے ہیں وہ
جو آپ کی رسائی میں ہے, جو آپ کی پہنچ میں ہے, جس پر آپ کی رسائی ہے. ایسی بات کہ جو آپ کی رسائی میں ہے, جو آپ کی پہنچ میں ہے, ایسا کام, ایسی شے جو آپ کی پہنچ میں ہے, آپ اسے سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے وہ ہر لحاظ سے سامنے ہے. آپ کے سمجھنے کی دیر ہے کہ وہ سمجھ آ جائے گی, آپ کے دیکھنے کی دیر ہے کہ وہ نظر آ جائے گی, یعنی آنکھیں کھولنے کی دیر ہے کہ وہ نظر آ جائے گی, کان کھولنے کی دیر ہے کہ وہ سنائی دے گی. ٹھیک ہے نا, سمجھنے کی دیر ہے کہ وہ سمجھ آ جائے گی. اسے کہتے ہیں بین. بین سے بینات, اور اسے البینات, مخصوص بینات. تو رسول کیسے آتے ہیں؟ رسول کیسے آتا ہے؟ رسول آتا ہے البینات کے ساتھ. تو سورہ الحدید جو کہ 57 نمبر سورت ہے, اس کی آیت نمبر 25, لقد ارسلنا رسولنا بالبینات, اس میں کیا بات کر دی؟ اس میں بات یہ کی کہ اللہ کہہ رہا ہے, قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسولوں کو البینات کے ساتھ بھیجنا قدر میں کر دیا, تقدیر میں یہ کیا ہے کہ رسولوں کو البینات کے ساتھ بھیجا جائے گا. اور معجزات البینات کی ضد ہیں. اب ذرا غور کریں کہ جو لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ, یا ہر رسول آیا معجزات کے ساتھ, کیا وہ سچے ہیں؟ کیا ایسا کہنے والے قرآن کی بات مان رہے ہیں, قرآن کے ماننے والے ہیں, یا پھر قرآن کے منکر ہیں؟ ان کو تو یہی نہیں علم کہ قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے, اور قرآن کیا کہہ رہا ہے. مزے کی بات یہ ہے, حیران کن طور پر قرآن ان کے بالکل برعکس, 180 ڈگری برعکس بات کر رہا ہے. یہ کہتے ہیں معجزات کے ساتھ, قرآن کہتا ہے نہیں البینات کے ساتھ. یعنی یہ کہتے ہیں آگ, اور قرآن کہہ رہا ہے پانی. اب بتائیں ذرا, جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں رسول معجزات کے ساتھ آتے ہیں, یا رسولوں کو معجزات دیے گئے, یا کوئی ایک بھی رسول معجزوں کے ساتھ آیا, معجزات کے ساتھ آیا, کیا وہ قرآن کی ماننے والے ہیں, قرآن کے ماننے والے ہیں, یا پھر وہ قرآن کا کفر و کذب کرنے والے ہیں, قرآن پر بہتانات باندھنے والے ہیں؟ ان کو تو یہ ہی نہیں علم کہ قرآن میں ہے کیا. اب اپنے گریبان میں جھانکیں. اگر آپ حق کے طلبگار ہیں, اگر آپ حق کے طلبگار ہیں, یہاں تک کہ وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم تو اس کے پیچھے چلتے ہیں, اس کی بات مانتے ہیں جس کی بات حق ہے, جو حق بات کرتا ہے, تو ذرا دیکھو کیا وہ یہ تو نہیں کہتا رسول معجزات کے ساتھ آتے ہیں؟ اگر وہ یہ کہتا ہے رسول معجزات کے ساتھ آتے ہیں, تو پھر اس کو تو یہ ہی نہیں علم کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, قرآن ہے کیا. تو ایسا شخص قرآن کے نام پر جو بھی بات تمہارے سامنے رکھے گا, کیا وہ سچ ہو سکتی ہے؟ یا پھر وہ انتہائی چالاک ہے, مکار ہے, وہ جانتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کے نام پر گمراہ کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ شخص اپنی چالاکی کا, مکاری کا استعمال کرتے ہوئے آپ جس دباؤ کو قبول کرتے ہیں, آپ کیونکہ اس دباؤ کو قبول کرتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ ہمیں یہ کہے جی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, تو وہ آپ کو قرآن کے نام پر گمراہ کیے ہوئے ہیں, قرآن کے نام پر آپ کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. ذرا دیکھیں, غور کریں, جس کے پیچھے آپ چل رہے ہیں, جس کو آپ حق مانتے ہیں, حق والا مانتے ہیں, کیا وہ یہ تو نہیں کہتا کہ رسول معجزات کے ساتھ آتے ہیں؟ پوچھیں اس سے. اگر اس کی ویڈیوز موجود ہیں, اس کی ویڈیوز میں دیکھیں پیچھے جا کے. اگر اس کا لٹریچر موجود ہے اس میں دیکھیں, کیا وہ ایسا تو نہیں کہتا؟ اور پھر ساتھ کیا حق آنے کے بعد اس نے رجوع کیا یا نہیں کیا؟ اگر تو حق آنے کے بعد اس نے رجوع کیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر حق آ جانے کے باوجود بھی اس نے رجوع نہیں کیا, وہ اپنی اسی بات کے اوپر ڈٹا ہوا ہے, وہی بات دہراتا ہے, وہی بات کہہ رہا ہے رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ, تو پھر جان لو یہ آپ کے اوپر لازم. اگر آپ پھر بھی اسے مانتے ہو, حق آ جانے کے باوجود اسے مانتے ہو, تو پھر آپ کے اوپر لازم ہے آپ احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرو. آپ ثابت کرو کہ قرآن میں یہ نہیں لکھا, یا پھر آپ کے اوپر لازم ہے آپ اس سے سوال کرو, اسے کہو اے پھکی فروش ہمیں جواب دے, ہمیں بتا, تو کہتا ہے کہ رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ, تو قرآن میں جس کا بالکل برعکس لکھا ہوا ہے, یہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہمیں صفائی پیش کر, ہمارے اوپر اب ہمیں اس سوال کا جواب دے, ہمارے اوپر یہ واضح کر. اب آسان میں یہ اسے کہو کہ یہ احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر. اگر تو حق پر ہے تو پھر احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر. وہ بھائی اگر تو حق پر ہے تو کہ احمد عیسیٰ اگر باطل ہے, کذاب ہے, تو حق عاجز آ گیا کہ احمد عیسیٰ کا مقابلہ نہیں کر پا رہا, احمد عیسیٰ کسی بات کا جواب نہیں دے پا رہا. ٹھیک ہے نا. اب اگر آپ یہ نہیں کرتے, آپ احمد عیسیٰ کو غلط ثابت نہیں کرتے, کذاب ثابت نہیں کرتے,
آپ اس کو یہ نہیں کہتے کہ احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر، وہ احمد عیسیٰ کو غلط ثابت نہیں کرتا، اس کے باوجود آپ اسی کے پیچھے چلتے ہیں، تو پھر جان لو آپ لوگ سب سے بڑے مشرک ہو، ٹھیک ہے، سب سے بڑے بے وقوف ہو، اندھوں کی طرح اپنے ملاٹوں کے پیچھے چلنے والے آپ لوگوں نے رب کے مقابلے پر اپنے ملاٹوں کو، ان پھکی فروشوں کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ جو شخص بھی یہ کہتا ہے کہ رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، یا تو اسے یہ کرنا پڑے گا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، اگر وہ یہ ثابت نہیں کرتا بلکہ قرآن میں اس کو بالکل برعکس لکھا ہوا ہے کہ رسول آتے ہیں البینات کے ساتھ، تو پھر جان لو اس کو تو یہ ہی نہیں علم کہ قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے۔ جس کو یہ ہی نہیں علم کہ رسول آتے کیسے ہیں، اس کو کیا پتا رسول آ کر کیا کرتے ہیں، رسولوں کی بات کون سی ہے، کون سی بات رسولوں کی نہیں۔ تو ایسا شخص جو بھی بات قرآن سے منسوب کر کے کرے گا، جو بھی بات رسولوں سے منسوب کر کے کرے گا، کیا وہ حق ہو سکتی ہے؟ ذرا خود بھی تو غور کرو اے عقل کے اندھو۔ اس کے باوجود بھی اگر تم انہی کے پیچھے چلتے ہو تو پھر تمہیں گدھے کے بچوں نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ تم گدھے ہو، تم گدھے کے بچے ہو، ثابت کر رہے ہو تم۔ پھر تھوڑا آگے بڑھیں، تمہارے یہی ملاٹے تمہارے دیکھو ایک طرف کہتے ہیں کہ جو تقدیر کا منکر ہے وہ مرتد ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ واجب القتل ہے، وہ باطل ہے۔ کس کا منکر ہے؟ جو تقدیر کا منکر ہے۔ اور تقدیر کیا ہے؟ تقدیر یہ ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا وہی ہوگا، اس کے خلاف یا اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی آسمان و زمین میں، اس کائنات میں اگر ایک پتا بھی ہلتا ہے تو اس کا ہلنا اللہ نے تقدیر میں، قدر میں کر دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی آسمان و زمین کائنات میں وہی ہوتا ہے جو قدر میں ہے، جو قدر میں نہیں وہ ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے جی، جو قدر میں نہیں وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دیکھیں ایک طرف یہ کہتے ہیں تقدیر کا منکر کیا ہے؟ کافر ہے، مشرک ہے، واجب القتل ہے، مرتد ہے، فلاں ڈھنگا سب کچھ ہے، زندیق ہے، سب کچھ ہے۔ اور دوسری طرف یہ دیکھیں خود تقدیر کے منکر ہیں۔ کیسے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ۔ تمہیں سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی۔ تو تمہیں یہ صلاحیتیں کیوں دی گئی؟ اس لیے دی گئی کہ ان صلاحیتوں کا استعمال کرنا ہے۔ تو پھر ان میں سے آدھی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرنا بلکہ جتنی دی گئی ہیں سب کی سب کا استعمال کرنا ہے۔ صرف کانوں اور آنکھوں کا استعمال نہیں کرنا بلکہ جو سمجھنے کی صلاحیت دی گئی اس کا بھی استعمال کرنا ہے۔ لہذا جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے کس معاملے میں؟ کہ ہم رسولوں کو دیکھو اگر رسولوں کا بھیجنا قدر میں نہ کیا گیا ہوتا تو رسول آ سکتے تھے؟ نہیں۔ رسولوں کیا مانتے ہو رسول آئے ماضی میں؟ آئے نا۔ اگر ماضی میں کوئی ایک بھی رسول آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول آ ہی تب سکتا تھا جب رسول کا آنا قدر میں کیا گیا، رسول کا آنا قدر میں کیا گیا۔ تو جب یہ بات طے ہو گئی، ثابت ہو گیا کہ رسولوں کا آنا قدر میں ہے، قدر میں کیا جا چکا تبھی تو رسول آئے، تو پھر کیا رسول اسی طرح آتے ہیں جیسے ہم سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں رسول اس کے برعکس کسی اور طرح آتے ہیں؟ یعنی کیا رسولوں کا معجزات کے ساتھ آنا قدر میں کیا گیا، تقدیر میں کیا گیا، یا پھر رسولوں کا اس کے برعکس کسی اور کے ساتھ آنا تقدیر میں کیا گیا، قدر میں کیا گیا؟ تو جب آپ غور کرو گے، تحقیق کرو گے تو آپ کے سامنے کیا آئے گا؟ آپ کے سامنے یہ آئے گا کہ قدر میں کیا کیا گیا، تقدیر کیا ہے؟ تقدیر یہ ہے کہ رسول آتے ہیں البینات کے ساتھ، رسولوں کو البینات کے ساتھ بھیجنا قدر میں کیا، تقدیر میں کیا۔ تقدیر یہ ہے کہ رسول آتے ہیں البینات کے ساتھ، نہ کہ معجزات کے ساتھ۔ معجزات کے ساتھ آنا تقدیر میں ہے ہی نہیں۔ تو جو لوگ یہ کہیں رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ اور رسولوں کا البینات کے ساتھ آنے کے منکر ہیں، تو وہ تقدیر کے منکر ہیں یا نہیں ہیں؟ بتاؤ ذرا۔ اب بتاؤ
کہ جو تمہارے ملاٹے کہہ رہے ہیں جو تقدیر کا منکر ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ مرتد ہے، وہ واجب القتل ہے، وہ زندیق ہے، تو تمہارے ملاٹے تمام کے تمام وہ لوگ جو کہتے ہیں رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، کیا وہ مرتد ثابت نہیں ہو گئے؟ احمد عیسیٰ نے انہیں مرتد ثابت نہیں کر دیا انہی کے فتوے کے مطابق؟ انہیں کافر ثابت نہیں کر دیا انہی کے فتوے کے مطابق؟ انہیں جو ہے وہ خنزیر کی قرادہ، انہیں واجب القتل اور سب کچھ ثابت نہیں کر دیا انہی کے فتوے کے مطابق؟ تقدیر کا منکر ثابت کر دیا یا نہیں کر دیا؟ اب یا تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ معجزات کے ساتھ رسولوں کا آنا تقدیر میں ہے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کیا ہو؟ آپ تقدیر کے منکر ہو۔ اے ملاٹو، جو بھی یہ کہتا ہے کہ رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ یا رسول آئے معجزات کرے، یہاں تک کہ کوئی ایک بھی رسول معجزہ کے ساتھ آیا، کسی ایک بھی معجزہ کے ساتھ، تو وہ کیا ہے؟ وہ تقدیر کا منکر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا تو اللہ نے تقدیر میں کیا ہی نہیں۔ کیوں؟ سورہ الحدید کی آیت نمبر 25، 57 نمبر سورت، تو آیت نمبر 25 میں کیا ہے؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ۔ قد سے ہی قدر ہے، آگے ریل لگا دے۔ قدر کا مطلب کیا ہے؟ وہی چل رہا ہے جو طے شدہ ہے۔ جو طے شدہ نہیں ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ چل ہی نہیں سکتا۔ تو طے شدہ کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر 2 جمع 2 برابر 4 طے شدہ ہے نا۔ تو اگر کوئی 2 جمع 2 5 کہتا رہے، 5 کہتا رہے، 5 کہتا رہے، 5 چل ہی نہیں سکتا۔ کیا چلے گا؟ 4 ہی چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ 2 جمع 2 4 طے شدہ ہے نا۔ بالکل اسی طرح لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، تو تقدیر میں کیا کیا؟ قدر میں کیا کیا؟ قد کیا ہے؟ رسولوں کو البینات کے ساتھ بھیجنا۔ تو جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، یا اگر کوئی شخص یہاں تک کہتا ہے کہ کوئی ایک بھی رسول کسی ایک بھی معجزے کے ساتھ آیا، تو پھر ایسا شخص کیا ہے؟ تقدیر کا منکر، قرآن کا منکر، قرآن کا کفر کرنے والا۔ اللہ رب العالمین، جو اللہ مسلمانوں والا نہیں، مذہب والا اللہ نہیں، وہ جو اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا نہیں، جو رب ہے جس نے تمہیں خلق کیا، آسمان و زمین کا رب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ رب جو ہے، ٹھیک ہے نا، تم اس رب کے منکر، نہ صرف منکر بلکہ تم زبردستی جو جھوٹ ہے، جو خرافات ہیں، وہ قرآن کے اوپر تھوپ رہے ہو، قرآن سے منسوب کر رہے ہو، زبردستی اپنے الفاظ قرآن کے منہ میں ڈال رہے ہو، زبردستی اپنے الفاظ اللہ کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا، اللہ سے منسوب کر رہے ہو، رسولوں سے منسوب کر رہے ہو، وہ باتیں رسولوں سے منسوب کر رہے ہو جو رسولوں نے کہی نہیں۔ تم کفر و کذب کر رہے ہو رسولوں کا، تم کفر و کذب کر رہے ہو اللہ کا، تم کفر و کذب کر رہے ہو قرآن کا۔ اب بتاؤ ذرا۔ بہرحال یہاں تک واضح کیا گیا، اب تھوڑا اور آگے بڑھیں۔ بھائی اگر مثال کے طور پر ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، اور معجزات دکھانے کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ معجزات دکھانے کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ تو انہی ملاٹوں سے پوچھ لیں، انہی مسلمانوں سے پوچھ لیں، یا ہر اس شخص سے پوچھ لیں کہ جو رسولوں کا معجزات کے ساتھ آنے کا عقیدہ و نظریہ رکھتا ہے یا قائل ہے، اسے پوچھ لیں، تو آپ کو یہی جواب دے گا کہ بھائی معجزے کا مقصد کیا ہے؟ معجزے کا مقصد یہ ہے